خوش آمدید ہیں علم کا ساتھی میں، تعلیم کا آپ کا ہمسفر۔ یہ اے آئی سے تیار شدہ آڈیو ہے جہاں کبھی کبھار تلفظ کی چھوٹی موٹی غلطی ہو سکتی ہے، مگر مقصد صرف ایک ہے، علم کو آسان اور دلچسپ انداز میں آپ تک پہنچانا۔ تو چلیے سفر علم شروع کرتے ہیں۔ آج ہم ایلیسن پارگیٹر کی کتاب لیبیا قذافی کا عروج و زوال پر ایک گہری نظر ڈال رہے ہیں۔ یہ کتاب ایک ایسی شخصیت اور ملک کی کہانی ہے جس نے تقریباً 42 سال تک دنیا کو حیران رکھا اور پھر اچانک جیسے ٹوٹ کر بکھر گیا۔ تو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ معمر قذافی کون تھے اور وہ انقلاب کیوں آیا جس نے ان کے دور کا خاتمہ کیا۔ جی، اور اس گفتگو کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہ ہے کہ 2011 میں لیبیا میں جو کچھ ہوا وہ کوئی اچانک واقعہ نہیں تھا۔ یہ تو آپ سمجھیں دہائیوں سے پکنے والے لاوے کا پھٹنا تھا۔ اس کے پیچھے قذافی کی عجیب و غریب پالیسیاں تھیں، عوام کی محرومیاں تھیں، اور ایک ایسا نظام تھا جس نے ایک پورے ملک کو ایک شخص کی ذاتی تجربہ گاہ بنا دیا تھا۔ کہانی کا آغاز تو ویسے کسی تھرلر فلم سے کم نہیں۔ فروری 2011 بنغازی شہر میں ایک احتجاج شروع ہوتا ہے اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے پورے مشرقی لیبیا میں آگ کی طرح پھیل جاتا ہے۔ بالکل۔ اور صرف 8 مہینوں کے اندر وہ لیڈر جو 4 دہائیوں تک آئینی ہاتھوں سے حکومت کرتا رہا، یعنی معمر قذافی، وہ اپنے ہی آبائی شہر سرت میں ایک گندے نالی کے پائپ میں چھپا ہوا ملتا ہے اور اسے نوجوان باغی گھسیٹ کر بے دردی سے مار ڈالتے ہیں۔ یہ انجام تو شاید کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ بالکل، اور یہ واقعات کسی خلا میں نہیں ہوئے۔ ان کے پیچھے پڑوسی ممالک جیسے تیونس اور مصر، وہاں آنے والی عرب بہار کی لہر کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ جب لیبیا کے لوگوں نے دیکھا کہ ان کے پڑوسی اپنے آمروں کو گرا سکتے ہیں تو انہیں بھی ہمت ملی۔ اچھا، ان کے مطالبات بھی وہی تھے: روزگار، بہتر زندگی اور آپ کہہ سکتے ہیں مافیا جیسی ریاست کا خاتمہ جس نے انہیں دہائیوں تک دوسرے درجے کا شہری بنا کر رکھا تھا۔ کتاب میں ایک لیبیائی شہری کا ایک قول ہے جو واقعی دل دہلا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، قذافی کے دور میں ہم لیبیا کے لوگ خواب دیکھنے کی ہمت بھی نہیں کرتے تھے۔ واہ، ہم خواب دیکھنے کی ہمت بھی نہیں کرتے تھے۔ یہ جملہ تو رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ آخر کیسا ماحول تھا کہ لوگوں سے خواب دیکھنے کی صلاحیت ہی چھین لی گئی تھی؟ یہی وہ سوال ہے جو اس کتاب کے بالکل مرکز میں ہے۔ قذافی نے 42 سال تک لیبیا کو ایک ملک کی طرح نہیں بلکہ اپنی ذاتی فلسفیانہ لیبارٹری کے طور پر چلایا، اور اس تجربے کا جو بنیادی جز تھا وہ تھی ان کی وہ بدنام زمانہ سبز کتاب، یعنی گرین بک۔ یہ گرین بک آخر تھی کیا چیز؟ کیا یہ کوئی آئین تھا یا صرف ان کے خیالات کا مجموعہ؟ لوگ اسے ماننے پر مجبور کیوں تھے؟ دیکھیں، یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ گرین بک دراصل قذافی کے سیاسی، سماجی اور معاشی نظریات کا ایک مجموعہ تھی۔ یہ کوئی باقاعدہ آئین نہیں تھی، لیکن اسے آئین سے بھی بالاتر حیثیت حاصل تھی۔ اچھا، یہ اسکولوں میں ایک لازمی مضمون کے طور پر پڑھائی جاتی تھی اور اس کے نعرے ملک کی ہر دیوار پر لکھے تھے۔ اس کتاب کے ذریعے قذافی نے سوشلزم، عرب قوم پرستی اور اسلام کا ایک عجیب ملغوبہ تیار کیا اور اسے پورے ملک پر مسلط کر دیا۔ وہ خود کو ایک حکمران سے زیادہ ایک مفکر سمجھتے تھے، ایک انقلابی رہنما جسے ملک چلانے جیسے معمولی کاموں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اور اسی سوچ کے تحت انہوں نے جمہوریہ کا نظام متعارف کروایا، جس کا مطلب تھا عوام کی ریاست۔ کاغذ پر تو یہ بہت انقلابی لگتا ہے کہ عوام خود حکومت کر رہے ہیں۔ جی، اور جمہوریہ کا آئیڈیا کاغذ پر تو بہت انقلابی لگتا تھا کہ کوئی صدر نہیں، کوئی پارلیمنٹ نہیں، صرف عوامی کمیٹیاں ملک چلائیں گی۔ لیکن کتاب یہ واضح کرتی ہے کہ حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ قذافی نے ان تمام کمیٹیوں کو اپنے وفادار لوگوں اور خفیہ ایجنٹوں سے بھر دیا تھا۔ تو نام عوام کی ریاست کا تھا، لیکن کنٹرول مکمل طور پر ایک ہی شخص کے ہاتھ میں تھا۔ یعنی ایک طرح کا دھوکہ تھا۔ بالکل، یہ نظام کو کنٹرول کرنے کا ایک بہت ہوشیار طریقہ تھا جس نے لیبیا کو مشرق وسطیٰ کی سب سے زیادہ ذاتی نوعیت کی آمریتوں میں سے ایک بنا دیا۔ وہ کھلے عام کہتے تھے کہ میں اور لیبیا ایک ہی چیز ہیں۔ یہاں ایک اور تضاد بھی بہت دلچسپ ہے کہ انہوں نے کبھی خود کو صدر یا بادشاہ جیسے رسمی خطابات نہیں دیے، بلکہ انقلاب کے رہنما یا برادر رہنما کہلانے پر اصرار کرتے تھے۔
لیکن دوسری طرف ہر سرکاری عمارت، ہر چوراہے پر ان کی دیو قامت تصویریں لگی ہوتی تھیں۔ یہ کیسی نفسیات تھی؟ یہ ان کی شخصیت پرستی کے کلٹ کا حصہ تھا۔ خود کو رسمی عہدوں سے بالا تر رکھ کر وہ یہ تاثر دیتے تھے کہ وہ سیاست سے مبرہ ہیں، وہ ایک روحانی رہنما ہیں جو قوم کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ لیکن حقیقت میں ملک کا ہر چھوٹا بڑا فیصلہ ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا، اور ان کے عزائم صرف لیبیا تک محدود نہیں تھے، وہ اس انقلاب کو پوری دنیا میں پھیلانا چاہتے تھے۔ اور اسی عالمی انقلاب کے چکر میں انہوں نے دنیا بھر کے شدت پسند گروہوں کی حمایت شروع کر دی، جس کی وجہ سے مغرب میں ان کی شبیہ ایک سپر ولن کی بن گئی۔ بالکل، انہوں نے کازلوس دی جیکل سے لے کر ابو ندال تک ہر بدنام زمانہ دہشت گرد کی مالی اور عسکری مدد کی۔ وہ خود کو دنیا بھر کے مظلوموں کا چیمپئن بنا کر پیش کرتے تھے۔ اسی رویے کی وجہ سے امریکی صدر رونلڈ ریگن نے انہیں مشرق وسطی کا پاگل کتا قرار دیا، جو اس وقت ایک بہت مشہور لقب بن گیا تھا۔ لیکن مغرب کو چیلنج کرنے کی یہ پالیسی، یہ تو لیبیا کو بہت مہنگی پڑی ہوگی، ہے نا؟ بہت زیادہ، بے انتہا مہنگی پڑی۔ 1986 میں امریکہ نے طرابلس اور بنغازی پر بمباری کی، جس میں قذافی کی گود لی ہوئی بیٹی بھی ماری گئی۔ پھر 1988 میں وہ اسکاٹ لینڈ کے اوپر پین ایم فلائٹ 103 کو بم سے اڑانے کا واقعہ پیش آیا، جسے لاکربی بم دھماکہ کہا جاتا ہے۔ جی جی۔ اس کا الزام لیبیا پر لگا، اور 1992 میں اقوام متحدہ نے لیبیا پر سخت ترین معاشی پابندیاں عائد کر دیں۔ اس نے لیبیا کو عالمی سطح پر مکمل طور پر تنہا کر دیا۔ اور پھر اچانک 1990 کی دہائی کے آخر میں قذافی نے ایک مکمل یو ٹرن لے لیا۔ انہوں نے لاکربی کے ملزمان کو ٹرائل کے لیے حوالے کر دیا، اور 2003 میں اپنے وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے پروگرام کو بھی ترک کرنے کا اعلان کر دیا۔ کتاب کے مطابق یہ ایک حقیقی تبدیلی تھی یا صرف اپنی حکومت بچانے کی ایک کوشش؟ مصنفہ کا تجزیہ یہی ہے کہ یہ خالصتاً بقا کا معاملہ تھا۔ پابندیوں نے لیبیا کی معیشت کو تباہ کر دیا تھا، اور قذافی سمجھ گئے تھے کہ وہ مغرب سے مزید ٹکر نہیں لے سکتے، اور اس ایک فیصلے نے سب کچھ بدل دیا۔ لیبیا کی عالمی تنہائی ختم ہو گئی۔ کل تک جو مغرب انہیں دہشت گرد کہتا تھا، اب وہی ان سے ہاتھ ملانے کے لیے قطار میں کھڑا تھا۔ رہنماؤں کے ساتھ ان کے مشہور خیمے میں تصویریں بنوا رہا تھا۔ برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر سے لے کر اطالوی وزیر اعظم برلسکونی تک سب طرابلس پہنچ گئے۔ جی بالکل۔ اور کتاب میں وینٹی فیئر میگزین کا ذکر ہے، جس نے ان کے فیشن پر ڈکٹیٹر شک کے عنوان سے ایک مضمون چھاپ دیا۔ یہ تو کمال ہی ہو گیا۔ جی، یہ مغرب کی موقع پرستی کی بہترین مثال تھی۔ قذافی کی شبیہہ ایک خطرناک ولن سے بدل کر ایک عجیب و غریب مزاحیہ اور بے ضرر شخصیت کی بن گئی۔ مغرب کو لیبیا کے تیل اور گیس کے ذخائر میں دلچسپی تھی، اور اس کے لیے وہ قذافی کے ماضی کو نظر انداز کرنے کے لیے پوری تیار تھے۔ تو جب مغربی رہنما قذافی سے ہاتھ ملا رہے تھے، اس وقت عام لیبیائی عوام کی زندگی میں کیا کوئی بہتری آئی؟ انہیں تو امید ہوگی کہ اب ملک کے حالات بدلیں گے۔ یہی تو سب سے بڑی ترازی تھی۔ عوام کو شدید مایوسی ہوئی۔ تیل کی دولت ملک میں واپس آنا شروع ہوئی، لیکن اس کا فائدہ صرف قذافی کے خاندان اور ان کے قریبی ساتھیوں پر مشتمل ایک چھوٹے سے طبقے کو پہنچا۔ لیبیا کے لوگ اکثر تلخی سے کہتے تھے کہ ان کے ملک کو تو دبئی جیسا ہونا چاہیے تھا۔ آخر ان کے پاس تیل کی دولت بھی تھی اور آبادی بھی بہت کم تھی۔ صحیح۔ لیکن طرابلس کی سڑکوں پر چمکدار نئی عمارتوں کے ساتھ ساتھ کچرے کے ڈھیر اور خستہ حال رہائشی عمارتیں بھی تھیں، جو اس تضاد کی کھلی نشانی تھیں۔ اور اس بڑھتی ہوئی ناراضگی میں قذافی کے اپنے اولاد کا کتنا کردار تھا؟ کتاب میں ان کے بیٹوں کا خاص طور پر ذکر ہے۔ ان کا بہت بڑا کردار تھا۔ قذافی کے بیٹے عملی طور پر ملک کے ہر منافع بخش شعبے پر قابض ہو چکے تھے۔ توانائی، مواصلات، تعمیرات، ہر جگہ ان کی اجارہ داری تھی، اور ان کی شاہانہ زندگی کی کہانیاں عام لوگوں کے غصے کو مزید بھڑکا رہی تھیں۔ مغربی پاپ سٹارز اور ماڈلز کے ساتھ لاکھوں ڈالر کی پرتعیش پارٹیاں، مہنگی گاڑیاں اور دنیا بھر میں جائیدادیں، یہ سب ایک ایسے قدامت پسند معاشرے میں ہو رہا تھا جہاں عام آدمی ایک ڈھنگ کے گھر کے لیے ترس رہا تھا۔ یعنی سیاسی گھٹن کے ساتھ ساتھ معاشی ناانصافی کا احساس بھی شدید ہوتا جا رہا تھا۔ بالکل، سیاسی طور پر تو کوئی تبدیلی آئی ہی نہیں تھی۔ قذافی کے ایک بیٹے سیف الاسلام نے اصلاحات کی کچھ باتیں ضرور کیں، لیکن وہ صرف دکھاوا ثابت ہوئیں۔
حقیقت یہ تھی کہ لوگ اب بھی قذافی، ان کے خاندان یا حکومت کے خلاف ایک لفظ بولنے سے ڈرتے تھے۔ ہر طرف خفیہ پولیس کا جال بچھا ہوا تھا۔ کتاب میں ایک چھوٹی سی لیکن بہت علامتی تفصیل ہے کہ ملک کی تمام سرکاری املاک کے دروازے، کھڑکیاں اور شٹر ایک ہی سرکاری سبز رنگ میں پینٹ کیے گئے تھے۔ یہ 1969 کے انقلاب کا رنگ تھا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ ریاست آپ کی زندگی کے ہر پہلو کو کنٹرول کرتی ہے۔ اور اگر دارالحکومت طرابلس کا یہ حال تھا تو ان علاقوں کا کیا ہوگا جنہیں قذافی ہمیشہ سے شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے؟ کتاب میں بنغازی کی جو تصویر کشی کی گئی ہے وہ تو اس سے بھی کہیں زیادہ سنگین لگتی ہے۔ جی، بنغازی کی کہانی اس انقلاب کو سمجھنے کے لیے کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ قذافی مشرقی علاقوں اور خاص طور پر بنغازی کو ہمیشہ اپنا دشمن سمجھتے تھے، کیونکہ وہاں سے ان کے خلاف کئی بغاوتیں اٹھی تھیں، خاص طور پر 1990 کی دہائی میں اسلامی بغاوت۔ اس کی سزا کے طور پر قذافی نے بنغازی کو جان بوجھ کر سالوں تک نظر انداز کیا۔ کس قسم کا نظر انداز کرنا؟ مطلب کیا سہولیات نہیں تھی؟ کتاب اسے ایک ایسے شہر کے طور پر بیان کرتی ہے جس پر جیسے جنگ گزری ہو۔ عمارتیں کھنڈار بن چکی تھیں، سڑکیں ٹوٹی پھوٹی تھیں، گلیوں میں کچرے کے پہاڑ تھے، اور شہر کے بیچ میں موجود مرکزی جھیل میں گٹر کا پانی ڈالا جاتا تھا، جس کی وجہ سے پورے علاقے میں ناقابل برداشت بدبو پھیلی رہتی تھی۔ او خدایا! رہائش کا مسئلہ اتنا شدید تھا کہ پورے کے پورے خاندان ایک یا دو کمروں کے خستہ حال فلیٹوں میں رہنے پر مجبور تھے۔ تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ بنغازی ایک ٹائم بم کی طرح تھا جو بس پھٹنے کا انتظار کر رہا تھا۔ بالکل، وہاں کے لوگوں کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ ان کی عزت نفس کو بری طرح مجروح کیا گیا تھا۔ اسی لیے جب 15 فروری 2011 کو وہاں ایک چھوٹا سا احتجاج شروع ہوا تو وہ چند ہی گھنٹوں میں ایک مکمل بغاوت میں تبدیل ہو گیا۔ یہ صرف معاشی محرومی کا غصہ نہیں تھا، یہ دہائیوں کی ذلت اور نظر اندازی کا اجتماعی انتقام تھا۔ ان تمام تفصیلات کی روشنی میں لیبیا کا انقلاب اب اتنا حیران کن نہیں لگتا، لیکن اس وقت یہ پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا تھا۔ قذافی کی شخصیت کا جادو اور ان کے خوف کا نظام اتنا مضبوط تھا کہ بہت سے لوگوں کے لیے قذافی کے بغیر لیبیا کا تصور کرنا بھی ناممکن تھا۔ یہ سچ ہے، اور مصنفہ یہ بھی تسلیم کرتی ہیں کہ اگر نیٹو فضائی حملوں کے ذریعے باغیوں کی مدد نہ کرتا تو شاید قذافی اس بغاوت کو کچلنے میں کامیاب ہو جاتے۔ لیکن یہ انقلاب صرف ایک حکومت کا خاتمہ نہیں تھا، یہ ایک ایسے آمر کا خاتمہ تھا جس نے سیاسی تاریخ کے سب سے عجیب اور نرالے تجربات میں سے ایک کی سربراہی کی تھی۔ کتاب واقعی اسی شخص اور ملک کی کہانی بیان کرتی ہے کہ کیسے صحرا کا ایک عام بدو نوجوان اقتدار میں آیا، اپنے جوانی کے آئیڈیلز کو ایک پوری قوم پر تھوپ دیا، اور پھر 42 سال تک ہر تبدیلی کو اس طرح سے کنٹرول کیا کہ آخر میں کچھ بھی نہ بدلے۔ اور آخر میں کتاب ہمیں ایک بہت گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ قذافی کی میراث آنے والی کئی دہائیوں تک لیبیا پر گہرے سائے ڈالے گی۔ جب ایک ملک کو مکمل طور پر ایک شخص کی شخصیت اور نظریات کے گرد تعمیر کیا جائے جو خود کو ہی ملک سمجھتا ہو، تو اس شخص کے جانے کے بعد وہ قوم اپنا راستہ کیسے تلاش کرتی ہے؟ لیبیا آج تک اسی سوال کا جواب ڈھونڈ رہا ہے۔ اگر پوڈ کاسٹ سنتے سنتے آپ کا دماغ ہاں یار یہ تو کمال کا کانٹینٹ ہے کہہ رہا ہے تو بھائی پھر لائک ضرور کرو، شیئر کر دو دوستوں کے ساتھ، اور ہاں سبسکرائب کا بٹن دبانا مت بھولنا، ورنہ اگلی دفعہ یہ علم کا خزانہ مس بھی ہو سکتا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ہمارے ماخذ کا پہلا حصہ ہے باب 1، فتح کی سرزمین۔ جی، اور یہ شروع ہوتا ہے ایک بہت ہی آپ کہیں کہ رومانوی منظر سے۔ 1934 میں ایک اٹالوی اہلکار طرابلس پہنچ رہا ہے، اور وہ لکھتا ہے کہ یہ کھجوروں سے سجا ایک پرسکون سفید شہر ہے۔ قرون وسطیٰ کی روح والا شہر۔ بالکل، لیکن آج اگر کوئی وہاں جائے تو اسے ایک مصروف صنعتی بندرگاہ اور ایک تیز رفتار موٹر وے ملے گی۔ اور یہ تضاد ہی لیبیا کی پوری کہانی ہے۔ صحیح۔ یہ صرف تبدیلی کی نہیں بلکہ گہری اور مستقل تقسیم کی بھی کہانی ہے۔ دیکھیں، لیبیا کبھی بھی قدرتی طور پر ایک ملک نہیں رہا۔ اچھا؟ یہ ہمیشہ سے 3 الگ الگ خطوں کا مجموعہ تھا۔ مغرب میں طرابلس یعنی ٹریپولیٹینیا، ٹھیک ہے۔ مشرق میں برقہ جسے سائرینیکا کہتے ہیں، اور جنوب میں صحرائی علاقہ فیزان
اور ان کو صرف صحرا یا دریاؤں کی کمی ہی الگ نہیں کرتی تھی، بلکہ ثقافت اور تاریخ بھی الگ کرتی تھی۔ بالکل۔ ماخذ میں یہ فرق بہت واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ طرابلس کے لوگ خود کو زیادہ دنیا دار سمجھتے ہیں۔ جی، کیونکہ ان کا تعلق ہمیشہ بحیرہ روم کی تجارت اور سیاست سے رہا، جبکہ برکا کے لوگ وہ زیادہ روایتی، زیادہ قبائلی سمجھے جاتے ہیں۔ اور یہ تقسیم آج بھی موجود ہے، آج تک موجود ہے۔ یہ لیبیا کی سیاست کا وہ بنیادی کوڈ ہے جو ہر بحران میں نظر آتا ہے۔ در حقیقت لیبیا کا ایک متحدہ ملک بننا بھی دوسری جنگ عظیم کے بعد اتحادی طاقتوں کی سیاست کا ایک حادثاتی نتیجہ تھا، کوئی قدرتی عمل نہیں تھا۔ تو اس تاریخ کا ایک مرکزی خیال یلغار بھی ہے۔ قذافی کا ایک قول ہے کہ بچپن میں لوگ سمندر سے ڈرتے تھے کیونکہ وہ ہمیشہ اپنے ساتھ حملہ آور لاتا تھا۔ اور یہ فہرست بہت لمبی ہے۔ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ قدیم یونانیوں اور رومیوں سے۔ آج بھی لیبیا کے ساحل پر لبدہ قبرہ جیسے شاندار رومی شہروں کے کھنڈرات موجود ہیں۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ عظیم سلطنتیں بھی اندرونی قبائل کو زیر نہیں کر سکیں۔ کبھی بھی نہیں، جیسے گارامانت قبیلہ جن کے بارے میں ہیروڈوٹس نے لکھا کہ وہ انسانوں سے دور بھاگتے ہیں۔ اور اس نے کچھ عجیب رسومات کا بھی ذکر کیا ہے نا؟ جی، بہت عجیب، جیسے بچوں کے سروں کو گرم چربی سے داغنا اور علاج کے لیے بکری کا پیشاب استعمال کرنا۔ آج کے لیبیا کے لوگ ان قدیم آثار سے کوئی تعلق محسوس کرتے ہیں؟ زیادہ تر نہیں۔ ماخذ میں ایک مثال دی گئی ہے کہ سبراتا کے عظیم رومی ایمفی تھیٹر پر کسی نے اسپرے پینٹ سے لکھا ہے، دیکھو بت پرستوں کا کیا حشر ہوا۔ اچھا، تو اصل ثقافتی تبدیلی کب آئی؟ وہ آئی 7ویں اور 11ویں صدی میں عربوں کی آمد کے ساتھ۔ وہ اپنے ساتھ اسلام اور عربی زبان لائے اور اس نے لیبیا کی شناخت کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ انہوں نے مقامی بربر قبائل کے ساتھ شادیاں کیں اور گھل مل گئے۔ شاید مشترکہ خانہ بدور ثقافت نے اس عمل کو آسان بنایا۔ اس کے بعد سلطنت عثمانیہ کا دور آیا جو کافی طویل تھا لیکن کمزور تھا۔ بہت کمزور۔ ان کی حکومت زیادہ تر ساحلی شہروں تک ہی محدود تھی۔ اندرونی علاقوں میں اصل طاقت قبائل کے پاس تھی، خاص طور پر مشرق میں۔ مشرق میں وہاں کیا ہو رہا تھا؟ وہاں ایک نئی مذہبی اور سیاسی قوت ابھر رہی تھی، سنوسی تحریک۔ سنوسی تحریک یہ کیا تھی؟ یہ ایک سنی صوفی تحریک تھی جس کا مقصد اسلام کو اس کی سادہ اور بنیادی شکل میں واپس لانا تھا۔ انہوں نے جسمانی اذیت جیسی رسومات کو مسترد کیا اور قبائلی معاشرے میں گہری جڑیں بنا لیں۔ وہ کیسے؟ میرا مطلب ہے انہوں نے یہ کیسے کیا؟ انہوں نے اپنے زاویے قائم کیے، اور یہ صرف مساجد نہیں تھیں، یہ اسکول، عدالتیں، تجارتی چوکیاں اور مہمان خانے تھے، سب ایک جگہ۔ یعنی ایک مکمل سماجی نظام۔ بالکل۔ وہ اتنے طاقتور ہو گئے کہ وہ ایک ریاست کے اندر ریاست بن گئے۔ اور پھر 1911 میں اطالوی آ گئے۔ یہاں سے معاملہ واقعی دلچسپ ہو جاتا ہے۔ جی، اور وحشیانہ بھی۔ ماخذ اسے لیبیا کی تاریخ کا ایک فیصلہ کن موڑ قرار دیتا ہے۔ اطالویوں نے ساحل پر تو قبضہ کر لیا لیکن اندرونی علاقوں میں انہیں شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، اور اس مزاحمت کی قیادت برکا میں سنوسی تحریک ہی کر رہی تھی۔ اور یہیں سے عمر المختار کا کردار سامنے آتا ہے جو آج بھی لیبیا کے قومی ہیرو ہیں۔ جی، عمر المختار ایک سنوسی شیخ اور قرآن کے استاد تھے جو گریلا جنگ کے ماہر بن گئے، لیکن جب مسولینی کی فاشسٹ حکومت آئی تو ظلم کی انتہا ہو گئی۔ کیا ہوا تھا؟ انہوں نے مشرقی لیبیا کی 2/3 آبادی کو صحرا میں بنے حراستی کیمپوں میں قید کر دیا۔ سرے عام پھانسیاں دی جاتی۔ سرے عام؟ جی، اور ان کی تصاویر پوسٹ کارڈز پر چھاپی جاتی۔ باغیوں کو ہوائی جہاز سے زندہ پھینکنے جیسی ہولناک کہانیاں عام تھیں۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ اور دوسری طرف مسولینی خود کو اسلام کا محافظ کہلوا رہا تھا۔ یہی تو ڈونگ تھا۔ وہ اسلام کی تلوار وصول کر رہا تھا جو ماخذ کے مطابق اٹلی کے شہر ٹسکنی میں تیار کی گئی تھی۔ ایک برطانوی مصنفہ فیریا سٹارک نے بنغازی کے بارے میں کیا لکھا تھا؟ خوف کا ایک دلدل۔ بالکل، اور یہ صدمہ آج بھی لیبیا کی نفسیات کا حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 2011 کے انقلابی خود کو المختار کے پوتے کہتے تھے۔ ماخذ میں ایک نوجوان کی کہانی ہے جو اطالوی دور میں اپنے خاندان کی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے عراق میں امریکی افواج کے خلاف لڑنے اور خود کو شہید کرنے چلا گیا،
یہ جذبات اتنے گہرے ہیں۔ تو اب ہم دوسرے باب پر آتے ہیں جس کا عنوان ہے انقلاب کے لیے تیار۔ جی۔ منظر ہے 24 دسمبر 1951 کا۔ شاہ ادریس، جو خود سنوسی تحریک کے سربراہ تھے، بنغازی کی ایک بالکنی سے آزادی کا اعلان کر رہے ہیں۔ اور لوگوں میں امید کی ایک لہر تھی۔ ایک مقامی شخص نے کہا کہ ایسا لگا جیسے لیبیا کے لوگوں کو اپنی روح واپس مل گئی ہے۔ لیکن یہ امید بہت نازک تھی۔ آزادی کے وقت لیبیا کی حالت کیا تھی؟ بہت خراب۔ یہ دنیا کا غریب ترین ملک تھا۔ 90% آبادی ان پڑھ تھی اور پورے ملک میں صرف 16 گریجویٹس تھے۔ صرف 16؟ جی، اور اس کے اوپر وہی پرانی علاقائی دشمنیاں تو موجود ہی تھیں۔ اور خود بادشاہ کی شخصیت بھی ایک مسئلہ تھی۔ ماخذ بتاتا ہے کہ شاہ ادریس ایک کمزور، بیمار اور ہچکچاہٹ کا شکار حکمران تھے۔ جی، انہیں سیاست سے زیادہ مذہب سے دلچسپی تھی۔ ایک برطانوی اہلکار نے تو انہیں ایک جدید حکمران سے زیادہ ایک غلطی قرار دیا تھا۔ لیکن اس کمزور شخصیت کے باوجود انہوں نے ایک انتہائی مرکزی نظام قائم کیا۔ بالکل، تمام سیاسی جماعتوں پر پابندی لگا دی گئی اور تمام اختیارات محل میں مرکوز ہو گئے۔ یہ نظام قبائلی وفاداریوں پر چلتا تھا۔ تو ملک غریب تھا، منقسم تھا اور بادشاہ کمزور تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ ریاست ناکام ہونے کے لیے بنی تھی۔ پھر ایسا کیا ہوا جس نے سب کچھ بدل دیا؟ 1959 میں ایک لفظ نے سب کچھ بدل دیا: تیل۔ تیل؟ جی، صرف 10 سالوں میں فی کس آمدنی تقریباً $30 سے بڑھ کر $2000 تک پہنچ گئی۔ یہ تو بہت بڑی تبدیلی ہے۔ اس کے اثرات کیا ہوئے؟ اس کے مثبت اثرات سے زیادہ منفی اثرات ہوئے۔ بے تحاشا کرپشن نے جنم لیا۔ اچھا۔ بیوروکریٹس اور شاہی خاندان سے جڑے لوگوں کا ایک نیا امیر طبقہ پیدا ہو گیا۔ لوگ دیہات سے شہروں کی طرف بھاگے اور بنغازی جیسے شہروں کے باہر صبری جیسے غلیظ شینٹی ٹاؤنز بن گئے۔ تو اس نے عوام میں غصہ پیدا کیا؟ شدید غصہ۔ دولت چند ہاتھوں میں تھی اور باقی سب غربت میں جی رہے تھے۔ اور اسی دوران ایک اور طاقتور چیز ملک میں داخل ہو رہی تھی: نظریہ۔ جی بالکل۔ 1950 اور 60 کی دہائی پوری عرب دنیا میں عرب قوم پرستی کا دور تھا۔ ناصرزم۔ جی، مصر کے جمال عبد الناصر اس کے ہیرو تھے اور ان کا پیغام ریڈیو کے ذریعے لیبیا کے ہر کونے میں پہنچ رہا تھا، خاص طور پر قاہرہ کے صدائے عرب اسٹیشن سے۔ اور یہ نظریہ ان نوجوانوں کے لیے بہت پرکشش ہوگا جو اپنی حکومت کو پشماندہ اور مغربی طاقتوں کا غلام سمجھتے تھے۔ بالکل، ملک میں برطانیہ اور امریکہ کے فوجی اڈے تھے جو ان کی نظروں میں غلامی کی علامت تھے۔ اور پھر 1967 کی 6 روزہ جنگ ایک اہم موڑ ثابت ہوئی۔ جی، عربوں کی شکست نے لیبیا میں فسادات کو جنم دیا۔ نوجوان معمر غزافی سمیت بہت سے لیبیا والوں کے لیے یہ گہری تذلیل کا باعث تھا۔ انہیں لگا کہ ان کی حکومت نے عرب کوز کے ساتھ غداری کی ہے۔ تو اس ماحول میں تبدیلی کا واحد راستہ فوجی بچا تھا۔ بالکل، اور یہیں سے قذافی کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ صبح میں ایک اسکول کا لڑکا ناصر سے متاثر ہو کر اپنے دوستوں کے ساتھ چھپی انقلابی سیل بناتا ہے۔ ان کے اصول سخت ہیں نا، شراب نہیں، عورتوں کے پیچھے نہیں بھاگنا۔ یونینسٹ آفیسرز موومنٹ بنا اور فوج میں شامل ہو گیا تاکہ نظام کو اندر سے بدلا جا سکے۔ لیکن ماخوذ یہ بھی بتاتا ہے کہ ان کی تیاری کسی پروفیشنل فوجی بغاوت جیسی بالکل نہیں تھی۔ بالکل نہیں، بلکہ کئی جگہوں پر تو مزاحیہ حد تک غیر منظم تھی۔ ان کی پہلی کوشش اس لیے منسوخ ہوئی کیونکہ مصر کی مشہور گلوکارہ کلثوم کا کانسرٹ تھا۔ ایک منٹ، کیا بغاوت ایک کانسرٹ کی وجہ سے منسوخ ہو گئی؟ جی، وہ عرب دنیا کی سب سے محترم گلوکارہ کے کانسرٹ میں خلل نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ یہ ان کی ناتجربہ کاری کو ظاہر کرتا ہے۔ اور بھی کچھ ایسے واقعات ہوئے؟ بہت سے، کئی کار حادثات ہوئے۔ ایک بار تو ان کی گاڑی ایک گائے سے ٹکرا گئی۔ ناقابل یقین۔ آخری دن تک افراتفری کا عالم تھا۔ ایک اہم آفیسر عمر المحیشی کو طرابلس پہنچنے کے لیے بھاگ دوڑ کرنی پڑی اور وہ جلدی میں اپنی ریوالور کار میں بھول گیا۔ یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ شاہی حکومت کتنی کمزور اور بے خبر تھی کہ ایسے غیر منظم گروہ نے بھی اسے گرا دیا۔ بالکل، ایک کرنل نے بعد میں کہا کہ ہم ہمیشہ سوچتے تھے کہ یہ بکواس ہے۔ تو 1 سپتمبر 1969 کی رات کیا ہوا؟ اس رات بھی افراتفری جاری رہی۔ کچھ فوجیوں نے باغیوں کو اسرائیلی حملہ سمجھ کر ان پر فائرنگ کر دی۔ ایک ٹینک میں آگ لگ گئی۔ خود غزافی اپنے قافلے سے الگ ہو گئے۔
لیکن سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ کسی نے مزاحمت ہی نہیں کی، کوئی مزاحمت نہیں۔ کوئی بھی نہیں۔ بادشاہ کی ایلیٹ فورس نے آسانی سے ہتھیار ڈال دیے۔ آرمی چیف کو اس کے سوئمنگ پول سے پاجامے میں گرفتار کیا گیا۔ اور ولی عہد؟ انہوں نے اپنے محل کی بتیاں بجھا دیں اور اندھیرے میں چھپ گئے۔ تو حکومت مفلوج ہو چکی تھی مکمل طور پر۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ یہ نوجوان افسران عوام کی تبدیلی کی خواہش کی آواز بن چکے تھے۔ اور پھر صبح لیبیا کے لوگوں نے ریڈیو پر ایک نئی آواز سنی۔ جی، 1 ستمبر 1969 کی صبح معمر قذافی نے اعلان کیا، لیبیا کے لوگوں، آج سے لیبیا ایک آزاد خود مختار جمہوریہ ہے جو آزادی، اتحاد اور سماجی انصاف کی راہ پر گامزن ہوگی۔ لیبیا کے لیے ایک نئی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ لیبیا کا سفر فاتحین اور علاقوں میں بٹی ایک سرزمین سے شروع ہوا، پھر ایک متحدہ لیکن نازک بادشاہت بنی، اور آخرکار ایک ایسے انقلاب پر ختم ہوا جو نظریے، عوامی غصے اور کچھ تقریباً مزاحیہ حادثات کا نتیجہ تھا۔ بالکل۔ اور یہاں سننے والوں کے لیے ایک سوچ چھوڑنی چاہیے جی، کہ یہ ماخذ بتاتا ہے کہ قذافی کا انقلاب رازداری، سخت ذاتی نظم و ضبط اور بدعنوان پرانے نظام کو مسترد کرنے کی بنیاد پر کھڑا کیا گیا تھا۔ اس بات پر غور کرتے ہوئے کہ کئی دہائیوں بعد خود قذافی کی حکومت کا خاتمہ کیسے ہوا، یہ ابتدائی کہانی انقلابوں کے عروج و زوال کے بارے میں کیا بتاتی ہے۔ کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ انقلابی جو سرپرستی اور بدعنوانی کے نظام کی مخالفت کر کے اقتدار میں آتے ہیں، آخر میں اسی چیز کا ایک نیا ورژن بنا دیتے ہیں جسے وہ تباہ کرنے نکلے تھے۔ باب 3، جماہریہ کا عروج۔ اور یہ کہانی شروع ہوتی ہے ان کے بچپن سے، جو کسی بھی طرح ایک مستقبل کے حکمران جیسا نہیں تھا۔ بالکل بھی نہیں۔ دیکھیے، وہ ایک بدو قبیلے قزاقفہ میں پیدا ہوئے تھے، ایک بہت چھوٹا اور آپ کہہ لیں کہ غریب قبیلہ تھا۔ ان کے والد چرواہے تھے۔ اچھا، تو ان کا بچپن کافی سخت گزرا ہوگا؟ بہت سخت۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ خاندان اتنا غریب تھا کہ وہ دوسری جنگ عظیم کے بعد صحرا میں جو دھات کے ٹکڑے بکھرے ہوتے تھے نا، گولیوں کے خول وغیرہ، جی بالکل، ان کو جمع کر کے وہ گھر کے برتنوں کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ آپ سوچیں ذرا۔ واہ۔ اور ذرائع ان کی شخصیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بچپن میں وہ کیسے تھے؟ بتایا جاتا ہے کہ وہ بہت سنجیدہ اور خاموش طبع تھے، اپنے ہم عمروں سے بالکل الگ تھلگ، جیسے ان کے ذہن میں کچھ بڑا چل رہا ہو۔ لیکن ان کہانیوں کو بعد میں تھوڑا بڑھا چڑھا کر بھی پیش کیا گیا ہوگا، ایک لیڈر کی شبیہ بنانے کے لیے۔ بالکل، یہ میتھ میکنگ کا حصہ تھا۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ ان کی سیاسی بیداری بہت جلدی شروع ہو گئی، خاص طور پر مصر کے صدر جمال عبد الناصر، وہ ان کے ہیرو تھے۔ اچھا، تو وہ ناصر سے بہت متاثر تھے؟ بے حد۔ وہ اسکول میں ناصر کی تقریریں حرف دہراتے تھے۔ ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ ان کے دوست ایک چھوٹا سا سٹول لے کر آتے تھے تاکہ وہ اس پر کھڑے ہو کر تقریر کر سکے۔ جی بالکل، ایک لیڈر کی طرح۔ وہ سامراجی طاقتوں کے خلاف مظاہرے بھی منظم کرتے تھے۔ یہ باغیانہ روح شروع سے ہی ان میں موجود تھی۔ اور یہ رویہ ان کی فوجی تربیت میں بھی نظر آیا؟ جی، وہاں تو اور بھی کھل کر سامنے آیا۔ ایک مشہور واقعہ ہے ایک انگریز اسکول انسپیکٹر کا، مسٹر جانسن۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئے تو سب کیڈٹس کھڑے ہو گئے، سوائے قذافی کے۔ بالکل۔ اور جب وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا، تمہیں صرف اس کمرے سے نہیں بلکہ پورے ملک سے نکل جانا چاہیے۔ واو، یہ تو بہت بڑی بات تھی۔ لیکن ذرائع ان کی شخصیت کے ایک زیادہ تاریک پہلو کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں۔ جی، ایک برطانوی افسر تھے کرنل ٹیڈ لوف۔ انہوں نے الزام لگایا تھا کہ قذافی ایک ساتھی کیڈٹ کے قتل میں ملوث تھے۔ تو یہ تصویر کافی پیچیدہ ہے۔ اور پھر 1 ستمبر 1969 کو انہوں نے انقلاب برپا کر دیا۔ تو یہ صرف ایک فوجی بغاوت نہیں تھی؟ نہیں، یہ ایک مکمل انقلاب کا آغاز تھا، اور اس کے پیچھے صرف قذافی تھے۔ انہوں نے جو انقلابی کمانڈ کونسل یعنی RCC بنائی، اس کے زیادہ تر ارکان ان کی طرح بوتھے طبقے سے تھے۔ جی بالکل، نچلے طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ اسی وجہ سے عوام نے انہیں شروع میں خوشامدید کہا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ بہت ناتجربہ کار تھے۔ اسی ناتجربہ کاری کا ایک بہت ہی حیران کن واقعہ ذرائع میں درج ہے، جھینگوں والا۔ ہاں، وہ تو کمال ہے۔ جب وہ پہلی بار صدر ناصر سے ملے اور ناصر نے انہیں کھانے پر جھینگے پیش کیے تو وہ ڈر گئے۔ انہوں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ ٹڈے؟
کیا آپ مصر میں ٹڈے کھاتے ہیں؟ کیا سچ میں؟ مطلب جو شخص دنیا کی سپر پاورز کو چیلنج کرنے والا تھا وہ جھینگوں کو ٹڈے سمجھ رہا تھا؟ جی، لیکن انہوں نے سیکھا بہت تیزی سے۔ اقتدار پر گرفت مضبوط کرنے کے لیے فوری اقدامات کیے، شاہی خاندان کے وفاداروں کو ہٹایا، قبائلی رہنماؤں کی طاقت توڑی، اور سب سے بڑا قدم غیر ملکی فوجی اڈے بند کروا دیے۔ جی، امریکی اور برطانوی اڈے۔ یہ ایک بہت بڑا قدم تھا جس نے انہیں عرب دنیا میں ہیرو بنا دیا۔ ساتھ ہی انہوں نے شراب خانوں پر بھی پابندی لگا دی۔ تو ایک طرف جدید قوم پرستی، دوسری طرف قدامت پسند اسلامی اصول۔ لیکن کیا ان کے اپنے ساتھی RCC کے ممبران ان کے طریقوں سے خوش تھے؟ بالکل نہیں، اور یہیں سے مسائل شروع ہوئے۔ قذافی کا رویہ بہت تیزی سے آمرانہ ہوتا گیا۔ وہ اپنے ساتھیوں کی سرعام توہین کرتے، آدھی رات کو میٹنگز بلاتے، سارے فیصلے خود کرتے۔ تو ظاہر ہے ناراضگی بڑھی ہوگی۔ بہت شدید۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ایک موقع پر ایک سینئر رکن عمر المحیشی نے میٹنگ کے دوران ان پر مشین گن تان لی تھی۔ ایک منٹ، کیا ان کے اپنے ساتھی نے ان پر مشین گن تان لی؟ یہ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اندرونی اختلافات کس حد تک پہنچ چکے تھے۔ جی بالکل، لیکن اس صورتحال سے وہ کیسے نکلے، یہ ان کی سیاسی چالاکی کا ثبوت ہے۔ بجائے پیچھے ہٹنے کے وہ اور آگے بڑھ گئے۔ انہوں نے کیا کیا؟ 1973 میں جب ان پر استعفے کا دباؤ تھا، انہوں نے زوارا شہر میں ایک تقریر کی اور سب کو حیران کرتے ہوئے عوامی انقلاب کا اعلان کر دیا۔ یہ تو کمال کی سیاسی چال تھی، یعنی اپنی ناکامی کو نظام کی ناکامی قرار دے کر ایک نئے اور زیادہ بنیاد پرست انقلاب کا اعلان کر دیا۔ بالکل، اور اس کے 5 نکات تھے۔ پہلا، تمام پرانے قوانین ختم۔ دوسرا، انقلاب کے دشمنوں کا صفایا۔ تیسرا، بیوروکریسی کا خاتمہ۔ یعنی ریاست کا پورا ڈھانچہ ہی ختم کر دو۔ جی، اور چوتھا، عوام کو مسلح کرنا۔ اور 5واں، تمام غیر ملکی نظریات کو مسترد کرنا۔ اگر ان نکات کو دیکھیں تو یہ ریاست کو ختم کرنے کے مترادف ہے، اور جب آپ سب کچھ ختم کر دیں تو ایک خلا پیدا ہوتا ہے۔ اس خلا کو کون پور کرے گا؟ ظاہر ہے خود قذافی۔ بالکل یہی ہوا، اور اسی خلا کو پور کرنے کے لیے انہوں نے اپنا تیسرا عالمی نظریہ پیش کیا، اور پھر 1975 میں ان کی مشہور زمانہ گرین بک سامنے آئی۔ جی، گرین بک، یہ ان کے پورے نظریے کا نچوڑ تھی۔ جی، ایک چھوٹی سی سبز کتاب۔ سیاسی حصے میں انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ اور سیاسی جماعتیں فراڈ ہیں۔ اصل جمہوریت براہ راست جمہوریت ہے جہاں عوام خود حکومت کریں۔ اور معاشی طور پر انہوں نے کہا کہ تنخواہ پر کام کرنا غلامی ہے۔ ہر مزدور کو فیکٹری میں حصہ دار ہونا چاہیے۔ شریک لا اجیر، یعنی پارٹنرز، ناٹ ویج ورکرز۔ تو قذافی نے اپنی کتاب لکھ دی، اپنا نظریہ پیش کر دیا، اور عوامی انقلاب کا اعلان بھی کر دیا۔ یہ سب کاغذ پر تو بہت انقلابی لگتا ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ جب اس نظریے کو عملی طور پر نافذ کرنے کی کوشش کی گئی تو کیا ہوا؟ اور یہی ہمیں اس مواد کے اگلے حصے کی طرف لے جاتا ہے۔ باب 4، عملی طور پر جمہوریہ، ایک انقلابی دہائی۔ یہ باب اس خواب کے بھیانک حقیقت میں بدلنے کی کہانی ہے۔ تو جمہوریہ یعنی عوام کی ریاست کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ جی، 2 مارچ 1977 کو ملک کا نام بدل دیا گیا، جھنڈا صرف سبز رنگ کا کر دیا گیا۔ لیکن عوام کی اکثریت یا تو اس نظام سے لاتعلق تھی یا الجھن کا شکار تھی۔ تو عوامی کانگریسوں میں لوگ نہیں جا رہے تھے؟ نہ ہونے کے برابر۔ اور جب یونیورسٹی کے طلباء نے اس کے خلاف احتجاج کیا تو حکومت نے بے انتہا سختی دکھائی۔ 1976 کے مظاہروں کے بعد اگلے سال کچھ طلباء رہنماؤں کو یونیورسٹی کیمپس میں ہی سرعام پھانسی دے دی گئی۔ یونیورسٹی کیمپس میں سرعام پھانسی؟ یہ تو صرف اختلاف کو دبانا نہیں، یہ تو پورے معاشرے میں خوف پھیلانے کا ایک واضح پیغام تھا۔ بالکل، اور اس مزاحمت کو دیکھ کر قذافی نے ایک اور قدم اٹھایا۔ انہوں نے انقلاب کے اندر انقلاب کا نعرہ لگایا۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ وہ خود تمام سرکاری عہدوں سے دستبردار ہو گئے اور خود کو قائد انقلاب کا لقب دے دیا۔ ظاہراً وہ حکومت سے باہر تھے، لیکن حقیقت میں اب ان کے پاس لامحدود طاقت آ گئی تھی۔ وہ ریاست سے بالاتر ہو گئے تھے۔
تو وہ سرکاری طور پر کچھ بھی نہیں تھے، لیکن اصل میں سب کچھ وہی تھے۔ اس غیر سرکاری طاقت کو نافذ کرنے کے لیے انہوں نے کیا طریقہ استعمال کیا؟ انہوں نے انقلابی کمیٹیاں قائم کی۔ یہ نوجوان پرجوش اور وفادار کارکنوں کی ایک نیم فوجی تنظیم تھی۔ ان کا کام قانون کی پابندی کرنا نہیں تھا، بلکہ صرف قذافی کے نظریات کو زبردستی نافذ کرنا تھا۔ یعنی ایک متوازی ریاست جو سرکاری اداروں کے اوپر تھی۔ ان کمیٹیوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ہر جگہ خوف و ہراس پھیلا دیا۔ انہوں نے یونیورسٹیوں پر قبضہ کیا، فوج اور پولیس میں اپنے لوگ بھرتی کیے، میڈیا کو کنٹرول کیا۔ وہ فیکٹریوں میں جاتے، مالکان کو نکال باہر کرتے اور فیکٹری مزدوروں کے حوالے کر دیتے، جس سے معیشت تباہ ہو گئی۔ اور مخالفین کا خاتمہ، ذرائع میں اس کی بھی بہت خوفناک مثالیں دی گئی ہیں۔ جی، بہت ہی خوفناک۔ انہوں نے انقلابی عدالتیں قائم کی جہاں تشدد عام تھا، اعترافی بیانات ٹی وی پر نشر کیے جاتے۔ شیخ البشتی، جو طرابلس کے ایک معزز امام تھے، انہیں اغوا کر کے قتل کر دیا گیا۔ اور وہ اسٹیڈیم والا واقعہ؟ صادق حامد الشویدی، ایک نوجوان جسے 1984 میں ایک فٹ بال اسٹیڈیم میں ہزاروں تماشائیوں کے سامنے پھانسی دی گئی، اور یہ سب ٹی وی پر براہ راست دکھایا گیا۔ اسٹیڈیم میں پھانسی، اور وہ بھی لائیو ٹی وی پر۔ یہ انصاف نہیں، یہ دہشت گردی کا ریاستی استعمال ہے۔ اس کا مقصد لاکھوں لوگوں کو یہ پیغام دینا تھا کہ اختلاف کی سزا موت ہے۔ اور یہ دہشت صرف لیبیا تک محدود نہیں رہی۔ قذافی نے بیرون ملک مقیم اپنے مخالفین کو آوارہ کتے قرار دیا اور ان کے قتل کے لیے ڈیتھ اسکواڈز بھیجے۔ لندن، روم اور دوسرے یورپی شہروں میں بھی؟ جی، اور سب سے بدنام زمانہ واقعہ 1984 میں لندن میں پیش آیا، جب لیبیا کے سفارت خانے سے مظاہرین پر فائرنگ کی گئی، جس سے یون فلیشر نامی کی برطانوی خاتون پولیس اہلکار ہلاک ہو گئیں۔ تو انہوں نے اپنی جنگ کو لیبیا کی گلیوں سے نکال کر لندن کی سڑکوں تک پہنچا دیا۔ معاشی میدان میں کیا صورتحال تھی؟ مزدور نہیں حصہ دار کے نعرے کا کیا بنا؟ وہ نعرہ معاشی تباہی کا باعث بنا۔ حکومت نے تمام نجی کاروبار، دکانیں، یہاں تک کہ لوگوں کے گھر بھی ضبط کر لیے۔ ہر چیز سرکاری کنٹرول میں آ گئی۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ کہ سرکاری سپر مارکیٹوں میں سامان غائب ہو گیا، اور جو ملتا تھا وہ انتہائی ناقص تھا۔ بلیک مارکر اور بدعنوانی عام ہو گئی۔ معیشت کو نظریے کی بنیاد پر چلایا جا رہا تھا، معاشی اصولوں پر نہیں۔ اور اس معاشی بحران کے دوران قذافی پیسہ کہاں خرچ کر رہے تھے؟ سارا پیسہ فوجی ساز و سامان پر۔ انہوں نے سوویت یونین سے اربوں ڈالر کے ہتھیار خریدے۔ انہوں نے پورے معاشرے کو فوجی رنگ دے دیا، یہاں تک کہ اسکول کے بچوں کے لیے فوجی یونیفارم اور فوجی سائنس لازمی قرار دے دی گئی۔ اور آخر میں انہوں نے مذہب کو بھی نہیں بخشا۔ جی، انہوں نے خود کو اسلام کا ایک نیا مفسر بنا کر پیش کیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ حدیث اور سنت اسلامی قانون کا حصہ نہیں ہے، صرف قرآن کی پیروی کرنی چاہیے۔ یعنی وہ صرف سیاسی لیڈر نہیں، ایک طرح سے مذہبی پیشوا بھی بننے کی کوشش کر رہے تھے۔ جی، اور اس پر پوری مسلم دنیا میں شدید رد عمل آیا، اور بہت سے علماء نے انہیں کافر تک قرار دے دیا۔ تو اس پہلی دہائی کے اختتام پر لیبیا ایک ایسی ریاست بن چکا تھا جو مکمل طور پر ایک شخص کے نظریات اور اس کی شخصیت کے گرد گھومتی تھی۔ ایک ایسا ملک جہاں پارلیمنٹ نہیں تھا، آئین نہیں تھا، صرف ایک قائد انقلاب اور اس کی گرین بک تھی۔ بالکل۔ ان ذرائع سے جو تصویر ابھرتی ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح ایک کرشماتی لیکن بے رحم انقلابی نے اپنے خوابوں کی بنیاد پر ایک ایسی ریاست بنائی جو حقیقت میں ایک ڈراونا خواب ثابت ہوئی۔ یہ پوری گفتگو ایک بہت اہم سوال پر آ کر ختم ہوتی ہے۔ جب آپ ایک ملک کا پورا نظام، اس کی معیشت، اس کی فوج، اس کی شناخت، سب کچھ صرف ایک شخص کی ذات کے گرد تعمیر کرتے ہیں، تو اس شخص کے جانے کے بعد اس ملک کا کیا بنتا ہے؟ اور یہی وہ سوال ہے جو ان ذرائع کو پڑھنے کے بعد ذہن میں گونجتا رہتا ہے، خاص طور پر جب ادارے ریاست کو چلانے کے لیے نہیں بلکہ صرف ایک فرد کی سوچ کو مسلط کرنے کے لیے بنائے گئے ہوں۔ ایسا نظام اپنے بانی کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے، لیکن اپنے پیچھے ایک ایسا خلا چھوڑ جاتا ہے جسے پر کرنے میں شاید صدیاں لگ جائیں۔ باب 5 خارجہ مہم جوئی کے عنوان سے ہے۔ قذافی کے پاس تیل کی بے پناہ دولت تھی، اور وہ خود کو صرف لیبیا کا رہنما نہیں بلکہ یوں کہیں کہ ایک عالمی انقلابی سمجھتے تھے۔ اور یہی سوچ ان کی پوری خارجہ پالیسی کی بنیاد تھی۔ دیکھیں، اس کے دو بڑے مقاصد تھے۔ اچھا؟
ایک تو یہ کہ مغرب مخالف نعرے لگا کر ملک کے اندر اپنی حمایت کو برقرار رکھنا، اور دوسرا دنیا کی سٹیج پر خود کو ایک بڑے لیڈر کے طور پر پیش کرنا۔ لیکن اس میں کوئی واضح حکمت عملی نہیں تھی؟ کوئی واضح حکمت عملی نہیں تھی، یہ بالکل قذافی کی اپنی طبیعت جیسی تھی، مطلب جذباتی، غیر متوقع اور تضادات سے بھری ہوئی۔ ان کے عالمی عزائم کا پہلا میدان تو عرب دنیا ہی بنی، جہاں وہ خود کو مصر کے جمال عبد الناصر کا جانشین سمجھتے تھے۔ وہ تمام عربوں کو متحد کرنا چاہتے تھے۔ جی بالکل۔ لیکن کتاب میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ جب وہ پہلی بار مشرق وسطیٰ کے دورے پر گئے اور اسرائیل کو ختم کرنے کا ایک بڑا سادہ سا فوجی منصوبہ پیش کر دیا، اس پر کیا رد عمل آیا تھا؟ ان کا مذاق اڑایا گیا۔ شام، اردن اور مصر کے جو تجربہ کار رہنما تھے، انہوں نے ان کے منصوبے کو بالکل بچکانہ قرار دیا۔ مصریوں نے تو صاف کہہ دیا کہ آپ شاید انقلاب کو سمجھتے ہوں، لیکن جنگ ہی حکمت عملی کو نہیں۔ یہ تو نوجوان قذافی کے لیے ایک بڑی سبکی ہوگی۔ بہت بڑی۔ اور یہ تو کچھ بھی نہیں، 1970 میں طرابلس میں جو تقریب ہوئی تھی، اس کا قصہ تو اس سے بھی آگے کا ہے۔ جی، وہ تو کمال ہی تھا۔ انہوں نے اپنے مہمان عرب رہنماؤں کو دھمکانا شروع کر دیا کہ اگر تم لوگ متحد نہ ہوئے تو میں عوام کو تمہاری اصلیت بتا دوں گا۔ اچھا۔ اس موقع پر ان کے اپنے ہیرو جمال عبد الناصر کا غصہ دیکھنے والا تھا۔ انہوں نے میز پر زور سے مکہ مارا اور قذافی کو ڈانٹ کر کہا کہ وہ خاموش رہیں۔ آپ تصور کر سکتی ہیں کہ نوجوان قذافی کے لیے یہ کتنی بڑی بے عزتی ہوگی۔ ناصر کی وفات کے بعد تو جیسے انہیں کھلی چھوٹ مل گئی۔ وہ خود کو عربوں کا نیا باپ سمجھنے لگے اور لیبیا کا موازنہ پروشیا اور پیڈمونٹ سے کرنے لگے، جنہوں نے جرمنی اور اٹلی کو متحد کیا تھا۔ یہ تو حقیقت سے بہت دور کی بات لگتی ہے۔ بالکل، اور وہ وقت کی نبض کو بھی نہیں سمجھ پائے تھے۔ دیکھیں، 1967 کی جنگ کے بعد عرب قوم پرستی کا نظریہ کمزور پڑ رہا تھا اور خطے میں اسلام پسندی کی لہر اٹھ رہی تھی۔ صحیح۔ جب 1972 میں بنغازی میں ایک طالب علم نے انہیں چیلنج کیا کہ قرآن قوم پرستی کا نہیں اسلامی امت کا درس دیتا ہے، تو قذافی نے بحث کرنے کے بجائے غصے میں آ کر اسے گرفتار کروا دیا۔ ان کی جلد بازی اور ڈرامائی طبیعت کی ایک اور مثال وہ تیونس والی ریلی ہے، جہاں انہوں نے اچانک ہی دونوں ملکوں کے اتحاد کا اعلان کر دیا۔ جی، اور تیونس کے صدر حبیب بورقیبہ کو فوراً ریلی میں آ کر انہیں سر عام جھاڑ پلانی پڑی اور ان کے خیالات کو گمراہ کن قرار دیا۔ لیکن یہ صرف باتیں نہیں تھیں۔ نہیں، انہوں نے تیونس کے وزیر اعظم پر قاتلانہ حملے کی سازش کی، مراکش میں بغاوت کی حمایت کی، اور مصر کے صدر انور سادات سے تو ان کے اختلافات اتنے بڑے کہ 1977 میں دونوں ملکوں میں 4 دن تک جنگ بھی ہوئی۔ لیکن جو بات مجھے سب سے زیادہ حیران کرتی ہے وہ ایران عراق جنگ میں ان کا موقف ہے۔ ایک عرب ملک کے خلاف ایک غیر عرب ملک کی حمایت کرنا، یہ تو عرب قوم پرستی کے نظریے کی مکمل نفی تھی، ہے نا؟ کتاب میں اس کی کیا وجہ بتائی گئی ہے؟ اصل میں اس کی 2 بڑی وجوہات تھیں۔ پہلی تو صدام حسین سے ان کی ذاتی دشمنی تھی، وہ ایک دوسرے کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے۔ اچھا۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ ایران کے اسلامی انقلاب اور اس کے مغرب مخالف موقف کے بڑے مداح تھے، تو یہاں بھی اصول پر ذاتی پسند ناپسند غالب آ گئی۔ تو کیا ان کی خارجہ پالیسی میں کوئی ایک چیز بھی مستقل تھی؟ صرف ایک، فلسطینی کاز کی حمایت، لیکن یہاں بھی ان کا مقصد مدد سے زیادہ کنٹرول حاصل کرنا تھا۔ مطلب وہ خود لیڈر بننا چاہتے تھے؟ بالکل، وہ یاسر عرفات کو ایک طرف کر کے خود فلسطینیوں کے رہنما بننا چاہتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے ہمیشہ زیادہ شدت پسند فلسطینی گروپوں کی حمایت کی جنہیں وہ کنٹرول کر سکتے تھے۔ عرفات کے نائب ابو یاد نے تو یہاں تک کہا تھا کہ قذافی ہم سے کرائے کے انقلابیوں جیسا سلوک کرتے ہیں۔ جب عرب دنیا میں بات نہیں بنی تو انہوں نے افریقہ کا رخ کیا۔ یہاں ایک بڑا دلچسپ تضاد نظر آتا ہے۔ ایک طرف تو وہ زمبابوے میں زانو اور جنوبی افریقہ میں ANC جیسی حقیقی آزادی کی تحریکوں کی حمایت کر رہے ہیں۔ جی۔ اور دوسری طرف یوگانڈا کے ایدی امین اور شہنشاہ بوکاسا جیسے بدنام زمانہ آمروں کے دوست بنے ہوئے ہیں۔ اس سے کیا یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ ان کی پالیسی کسی اصول پر نہیں بلکہ صرف موقع پرستی پر مبنی تھی؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ یہی ان کی خارجہ پالیسی کا خلاصہ ہے۔ وہ جس کو چاہتے پیسے اور ہتھیار دیتے، چاہے وہ آزادی کا سپاہی ہو یا کوئی کسائی۔ بوکاسا کے اسلام قبول کرنے پر تو انہوں نے اسے $10 لاکھ کا تحفہ دے دیا، لیکن افریقہ میں ان کی سب سے بڑی اور تباہ کن مہم جوئی چاڈ میں تھی۔
ہاں، چاڈ کی جنگ، اس کے نتائج تو بہت ہی بھیانک نکلے تھے۔ جی، انہوں نے وہاں باغیوں کی حمایت میں ہزاروں لیبیائی فوجی بھیج دیے، جن میں سے زیادہ تر نوجوانوں کو زبردستی بھرتی کیا گیا تھا۔ یہ جنگ ایک مکمل تباہی ثابت ہوئی۔ تقریباً 8 سے 10 ہزار لیبیائی فوجی مارے گئے۔ 8 سے 10,000؟ جی، اور لیبیا کو $3 ارب کے فوجی ساز و سامان کا نقصان ہوا۔ اس شکست نے لیبیائی فوج کا مورال بالکل ختم کر دیا۔ اور پھر مغرب کے ساتھ ان کے تعلقات، خاص طور پر امریکہ کے ساتھ، وہ تو شروع سے ہی خراب تھے۔ بالکل، تیل کی صنعت کو قومیانہ، سوویت یونین سے ہتھیار خریدنا اور پھر دنیا بھر کے انقلابی تنظیموں جیسے آئرلینڈ کی IRA، اسپین کی ETA اور وہ بدنام زمانہ دہشت گرد کارلوس دی جیکل، ان سب کی حمایت نے امریکہ کو شدید پریشان کر رکھا تھا۔ اور صدر ریگن کے آنے کے بعد تو حالات بالکل ہی بگڑ گئے۔ ریگن نے تو انہیں مشرق وسطیٰ کا پاگل کتا تک کہہ دیا تھا۔ جی، اور پھر 1986 میں مغربی برلن کے ایک ڈسکو میں بم دھماکہ ہوا، جس کا الزام لیبیا پر لگا۔ اس کے جواب میں امریکہ نے طرابلس اور بنغازی پر شدید بمباری کی۔ اور یہ قذافی کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا تھا، ہے نا؟ بہت بڑا۔ اس حملے نے نہ صرف ان کی فوجی کمزوری کو دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا، بلکہ یہ بھی دکھا دیا کہ وہ عالمی سطح پر بالکل اکیلے ہیں۔ کسی ایک عرب ملک نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا۔ تو ان تمام خارجہ مہم جوئیوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ لیبیا دنیا میں بالکل تنہا اور بدنام ہو کر رہ گیا۔ لیکن اس تنہائی کے اثرات صرف باہر نہیں، ملک کے اندر بھی گہرائی تک محسوس کیے جا رہے تھے۔ بالکل، امریکی بمباری اور چاڈ میں شکست نے قذافی کے ناقابل تسخیر ہونے کا بھرم توڑ دیا تھا، اور اب ان کے اپنے ہی لوگ سوال اٹھانے لگے تھے۔ اور یہیں سے ہم کہانی کے دوسرے حصے میں داخل ہوتے ہیں، جسے کتاب میں باب 6 جمہوریت بحران میں کا عنوان دیا گیا ہے۔ جی، امریکی حملے کے صرف 2 مہینے بعد کا ایک واقعہ ہے، جب ایک گاؤں میں ایک بزرگ نے قذافی کے منہ پر کہہ دیا کہ اگر ہم کہیں کہ 10 یا 15% لیبیائی بھی تمہارے ساتھ ہیں تو یہ جھوٹ ہوگا۔ یہ تو ایک بہت بڑی بات تھی۔ یہ اس مایوسی کی نشاندہی تھی جو عوام میں پھیل چکی تھی۔ دیکھیں، اس کی کئی وجوہات تھیں: عالمی تنہائی، انقلابی کمیٹیوں کا خوف، اور سب سے بڑھ کر معاشی بدحالی۔ معاشی بدحالی؟ تیل سے مالا مال ملک میں؟ جی، تیل کی قیمتیں گر چکی تھیں، امریکہ نے پابندیاں لگا رکھی تھیں، اور قذافی کے سوشلسٹ تجربات نے معیشت کو تباہ کر دیا تھا۔ سپر مارکیٹوں میں گھی اور خشک دودھ کے علاوہ کچھ نہیں ملتا تھا، اور لوگوں کی تنخواہیں کم ہو رہی تھیں۔ کہیں کہ اصلاحات کا اعلان کیا، انقلابی کمیٹیوں کے اختیارات کم کیے، اور پھر کچھ بہت ڈرامائی کام کیے، جیسے 1988 میں وہ خود بلڈوزر پر چڑھ کر طرابلس کی ایک جیل کا گیٹ توڑنے پہنچ گئے۔ کیا وہ خود بلڈوزر پر چڑھ کر جیل کا دروازہ توڑنے پہنچ گئے؟ یہ تو کسی فلم کا سین لگتا ہے۔ بالکل، اور وہاں سے 400 قیدیوں کو رہا کر دیا۔ تو کیا یہ صرف ایک دکھاوا تھا یا اس کے پیچھے کوئی حقیقی اصلاح کا ارادہ بھی تھا؟ زیادہ تر تو یہ دکھاوا ہی تھا۔ معاشی میدان میں بھی انہوں نے سوشلسٹ پالیسیوں سے پیچھے ہٹتے ہوئے چھوٹے کاروبار اور نجی تجارت کی اجازت دی۔ انہوں نے خود اعتراف کیا کہ لوگوں کا میکرونی کے لیے قطار میں کھڑا ہونا انقلاب نہیں ہے، لیکن یہ اصلاحات صرف سطحی تھیں۔ اور پھر اسی دوران لیبیا ایک اور بہت بڑے بین الاقوامی بحران میں پھنس گیا، لاکربی بحران۔ جی، دسمبر 1988 میں پین ایم کی پرواز 103 کو اسکاٹ لینڈ کے قصبے لاکربی پر بم سے اڑا دیا گیا، اور اس کا الزام 2 لیبیائی ایجنٹوں پر لگا۔ امریکہ اور برطانیہ نے مطالبہ کیا کہ ملزمان کو حوالے کیا جائے، لیکن قذافی نے انکار کر دیا۔ بالکل صاف انکار کر دیا۔ ان کا موقف تھا کہ یہ لیبیا کو بدنام کرنے کی ایک سازش ہے۔ لیکن کیا اس میں لیبیا کے ملوث ہونے کے ٹھوس ثبوت تھے؟ کتاب میں اس حوالے سے کچھ حقوق و شبہات کا بھی ذکر ہے۔ جی بالکل، آج تک اس پر بحث جاری ہے۔ کچھ متاثرین کے خاندان والے بھی یہ نہیں مانتے کہ یہ صرف لیبیا کا کام تھا۔ لیبیا کے ایک سابق وزیر نے تو یہاں تک اشارہ دیا تھا کہ یہ کارروائی خالصتاً لیبیائی ساختہ نہیں تھی، یعنی اس میں دوسرے ممالک بھی ملوث ہو سکتے ہیں۔ اچھا۔ لیکن قذافی کے انکار نے لیبیا کو مزید مصیبت میں ڈال دیا، اور اس کا نتیجہ اقوام متحدہ کی سخت ترین پابندیوں کی صورت میں نکلا۔ جی، 1992 میں لیبیا پر فضائی پابندیاں لگ گئیں، اس کے اساس سے منجمد کر دیے گئے،
اور ہتھیاروں کی فروخت پر بھی پابندی لگ گئی۔ اس نے لیبیا کو پوری دنیا سے کاٹ کر رکھ دیا اور ملک کے اندر ایک شدید نفسیاتی بحران پیدا کر دیا۔ تو ایک طرف عالمی دباؤ تھا اور دوسری طرف ملک کے اندر بھی حالات خراب ہو رہے تھے۔ 1993 میں فوج کے اندر سے بغاوت کی کوشش ہوئی۔ ہاں، اور یہ بہت اہم تھی کیونکہ یہ ورفلا قبیلے کے افسران نے کی تھی، جو قذافی کے سب سے وفادار سمجھے جاتے تھے۔ یعنی ان کے اپنے ہی لوگ؟ جی، اس سازش کو تو ناکام بنا دیا گیا، لیکن اس نے قذافی کو ہلا کر رکھ دیا کہ اب ان کے اپنے لوگ بھی ان کے خلاف ہو رہے ہیں۔ لیکن شاید سب سے بڑا خطرہ اسلام پسندوں کی طرف سے آ رہا تھا۔ بلا شبہ 1980 کی دہائی میں جو لیبیائی نوجوان افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف لڑنے گئے تھے، وہ واپس آ کر لیبین اسلامک فائٹنگ گروپ یعنی LIFG بنا چکے تھے۔ یہ ایک مسلح تنظیم تھی جس کا واحد مقصد قذافی کی حکومت کا تختہ الٹنا تھا۔ 1995 میں ان کے خلاف ایک بڑا فوجی آپریشن شروع ہوا، اور حکومت نے اس تحریک کو کچلنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ابو سلیم جیل کا قتل عام اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ جی، وہ قذافی کے دور کے بدترین جرائم میں سے ایک ہے۔ جون 1996 میں ابو سلیم جیل میں ایک ہی دن میں تقریباً 1286 قیدیوں کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ حکومت نے اس بغاوت کو انتہائی بے رحمی سے کچلا۔ یہ ایک کلاسک آمرانہ حکمت عملی ہے نا؟ جب بیرونی دشمنوں پر فتح نہ ہو تو ملک کے اندر ہی دشمن تلاش کر لیے جاتے ہیں۔ کتاب میں یہ بھی ذکر ہے کہ قذافی نے مشرقی لیبیا، خاص طور پر بنغازی شہر کو اس بغاوت کی سزا کے طور پر جان بوجھ کر نظر انداز کیا۔ بالکل، اور یہی چیز آگے چل کر 2011 کے انقلاب کی بنیاد بنی۔ بنغازی کے لوگوں میں جو شدید نفرت اور احساس محرومی پیدا ہوا وہ کبھی ختم نہیں ہوا۔ 1990 کی دہائی کے آخر تک لیبیا ایک مکمل طور پر تنہا، معاشی طور پر تباہال اور افراتفری کا شکار ملک بن چکا تھا۔ ان تمام بحرانوں کے بعد لگتا ہے کہ قذافی کو بھی آخرکار یہ احساس ہو گیا تھا کہ اب کچھ نہ کچھ بدلنا پڑے گا۔ جی، ان پر یہ واضح ہو گیا تھا کہ اگر انہیں اور ان کے نظام کو 21ویں صدی میں زندہ رہنا ہے تو انہیں اپنے پرانے نظریات اور ضد کو چھوڑ کر دنیا کے ساتھ چلنے کا کوئی راستہ نکالنا ہوگا۔ بقا کا سوال پیدا ہو چکا تھا۔ تو آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے یہ بات بالکل صاف نظر آتی ہے کہ قذافی کی پالیسیاں، چاہے وہ خارجہ ہوں یا داخلہ، ان کی اپنی شخصیت کا عکس تھیں۔ ان کے بے پناہ عزائم، ان کی جلد بازی اور ان کے تضادات نے ہی لیبیا کو ایک ایسے راستے پر ڈال دیا جس کا انجام تنہائی اور تباہی تھا۔ بالکل، یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ کیسے ایک رہنما کی انا، اس کا وہم اور اس کی ڈرامائی طبیعت ایک پوری قوم کی قسمت لکھ سکتی ہے۔ اور جب انہوں نے اصلاحات کی کوشش کی بھی تو وہ حقیقی تبدیلی کے لیے نہیں بلکہ صرف اپنا اقتدار بچانے کے لیے تھیں۔ وہ بحرانوں کو حل نہیں کر رہے تھے، صرف انہیں کچھ دیر کے لیے ٹال رہے تھے۔ یہ ذرائع بتاتے ہیں کہ قذافی ہر بحران سے بچ نکلنے میں کامیاب رہے۔ امریکی بمباری ہو، فوجی بغاوت ہو یا عالمی پابندیاں، وہ ہمیشہ اقتدار میں رہے۔ تو یہاں ہمارے سننے والوں کے لیے سوچنے کا ایک سوال یہ ہے، کیا ان ہنگامہ خیز دہائیوں میں قذافی کا اقتدار میں رہنا ان کی غیر معمولی سیاسی چالاکی اور لچک کی علامت تھا، یا یہ محض ایک ناگزیر زوال کا التوا تھا جسے خود ان کے ہی پیدا کردہ بحرانوں نے دن بدن قریب تر کیا؟ کتاب کے باب 7 سے شروع کرتے ہیں۔ اس کا عنوان ہے اصلاحات کا سراب۔ جی، یہاں صورتحال یہ ہے کہ لیبیا عالمی پابندیوں کی وجہ سے معاشی طور پر بالکل الگ تھلگ ہو چکا ہے۔ قذافی اس دلدل سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں، اور اس دلدل کا جو مرکز تھا وہ تھے لاکربی بم دھماکے کے 2 ملزمان۔ قذافی بری طرح پھنسے ہوئے تھے۔ کس طرح؟ مطلب ایک طرف تو ان کا اپنا امیج تھا، جی، ایک طرف ان کی وہ سمراج مخالف رہنما کی شبیہ تھی جس کی وجہ سے وہ اپنے شہریوں کو مغربی طاقتوں کے حوالے نہیں کر سکتے تھے، اور دوسری طرف ملک کی معیشت تباہ ہو رہی تھی اور عوام تنگ آ چکے تھے۔ ویسے لیبیا کے لوگ بھی اسے مغربی دھونسی سمجھتے تھے، لیکن قذافی کا سب سے بڑا ڈر یہ تھا کہ اگر ملزمان کو حوالے کیا گیا تو مقدمے کی سوئیاں گھوم کر سیدھا ان کی طرف آ جائیں گی۔ تو یہ تعطل ٹوٹا کیسے؟ کئی سالوں تک تو کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ پھر اچانک 1998 میں امریکہ اور برطانیہ ایک نئی تجویز کے ساتھ سامنے آئے۔ جی، انہوں نے تجویز دی کہ مقدمہ کسی تیسرے غیر جانبدار ملک یعنی نیدرلینڈز کے شہر دی ہیگ میں چلایا جائے، لیکن قانون اسکاٹش ہوگا۔
اچھا، لیکن یہاں ایک دلچسپ بات ہے۔ کتاب میں لکھا ہے کہ یہ تجویز تو خود لیبیا نے 1994 میں پیش کی تھی، جسے اس وقت رد کر دیا گیا تھا۔ بالکل۔ تو پھر 1998 میں ایسا کیا بدل گیا تھا کہ وہی تجویز قابل قبول ہو گئی؟ مغرب نے اپنا ارادہ کیوں بدلا؟ دیکھیں، وقت اور حالات بدل چکے تھے۔ 1998 تک قذافی کو بین الاقوامی سطح پر کچھ حمایت ملنا شروع ہو گئی تھی۔ عرب لیگ اور آرگنائزیشن آف افریقن یونٹی کھل کر لیبیا کے ساتھ کھڑی تھیں۔ اور بڑی طاقتیں روس اور چین؟ وہ بھی پابندیوں پر تنقید کر رہے تھے۔ اور سب سے اہم بات، برطانیہ میں ٹونی بلیئر کی نئی حکومت آئی تھی، جو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے پچھلی حکومت سے زیادہ لچکدار تھی۔ اچھا، تو قذافی نے فوراً موقع سے فائدہ اٹھایا ہوگا۔ انہوں نے تجویز قبول تو کر لی، لیکن قذافی تو قذافی تھے۔ انہوں نے پھر وہی اپنے پرانے حربے استعمال کرنا شروع کر دیے۔ مطلب ٹال مٹول؟ جی، طریقہ کار کے مسائل کا بہانہ بنا کر بات کو ٹالنے لگے۔ وہ ایسی باتیں کرتے تھے کہ ملزمان انسان ہیں، پھلوں کے ڈبے نہیں کہ کہیں بھی بھیج دو۔ تو وہ ڈر رہے تھے؟ دراصل وہ اب بھی ڈر رہے تھے کہ یہ سب انہیں پھنسانے کے لیے ایک سیاسی جال ہے۔ تو پھر آخرکار وہ راضی کیسے ہوئے؟ اس موقع پر نیلسن منڈیلا جیسے عالمی رہنماؤں نے ایک بہت اہم کردار ادا کیا۔ اچھا۔ منڈیلا نے جب مداخلت کی تو اس سے قذافی کو نہ صرف ایک طرح کی عالمی ضمانت ملی، بلکہ اپنی ساکھ بچانے کا ایک راستہ بھی مل گیا۔ آخرکار اپریل 1999 میں لیبیا نے دونوں ملزمان کو حوالے کر دیا۔ اور اس کے بدلے میں؟ اس کے بدلے میں اقوام متحدہ نے پابندیاں معطل کر دیں۔ قذافی نے اسے اپنی جیت قرار دیا۔ لیکن مقدمے کا نتیجہ تو ان کی توقعات کے بالکل برعکس نکلا۔ بالکل۔ ایک ملزم تو بری ہو گیا، لیکن المغرائی کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ یہ قذافی کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا تھا۔ اور ان کا رد عمل کیا تھا؟ وہ اتنا غصے میں آئے کہ انہوں نے بیان دیا کہ ججوں کے پاس 3 راستے ہیں، یا تو سچ تسلیم کریں، یا استعفیٰ دیں، یا خودکشی کر لیں۔ واہ، استعفیٰ دو یا خودکشی کر لو، یہ کسی ایسے شخص کا رد عمل نہیں جو قانون کی حکمرانی پر یقین رکھتا ہو۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تو ایک ایسے بادشاہ کا غصہ ہے جسے یقین ہی نہیں آ رہا کہ کوئی اس کے قابو سے باہر فیصلہ دے سکتا ہے۔ آپ نے صحیح پکڑا۔ لیبیا میں بھی شدید رد عمل ہوا۔ طرابلس میں مظاہرے ہوئے جو یقیناً حکومت نہیں کروائے تھے، لیکن ان میں عوام کا حقیقی غصہ بھی شامل تھا کہ المغرئی کو قربانی کا بکرا بنایا گیا ہے۔ لیکن امریکہ نے معاملہ یہیں ختم نہیں کیا۔ جی نہیں، انہوں نے مزید شرائط رکھ دی۔ متاثرین کے خاندانوں کو معاوضہ، دہشت گردی کی مذمت اور بم دھماکے کی ذمہ داری قبول کرنا۔ اور ظاہر ہے قذافی نے یہ سب ماننے سے انکار کر دیا ہوگا۔ شروع میں تو وہ بہت ناراض ہوئے، لیکن ان کی اپنی حکومت کے اندر موجود اصلاح پسند گروہ، جس میں ان کا بیٹا سیف الاسلام بھی شامل تھا، اچھا، اس نے انہیں سمجھایا کہ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ طویل مذاکرات کے بعد 2003 میں لیبیا ہر متاثرہ خاندان کو $10 ملین دینے پر راضی ہو گیا۔ تو ایک طرح سے ذمہ داری قبول کی۔ انہوں نے ایک خط میں اپنے اہلکاروں کے اقدامات کی ذمہ داری قبول کی، لیکن براہ راست بم دھماکے کی نہیں۔ تو ایک طرح سے الفاظ کا کھیل تھا۔ بالکل۔ لیبیا کے ایک اہلکار کا مشہور جملہ ہے کہ ہم نے امن خرید لیا ہے۔ تو لاکربی کا معاملہ تو حل ہو گیا، لیکن مغرب کی ایک اور بڑی تشویش ابھی باقی تھی، قذافی کے وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں، یعنی WMD کا پروگرام۔ جی، اور اس معاملے میں 9/11 کے حملوں نے پوری دنیا کی سیاست بدل دی۔ مغرب کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں عرب اتحادیوں کی ضرورت تھی، اور قذافی نے اس موقع کو استعمال کیا۔ انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور مغرب کو القاعدہ کے بارے میں انٹیلیجنس فراہم کرنا شروع کر دی۔ لیکن اس کے باوجود امریکہ نے WMD کے معاملے پر دباؤ کم نہیں کیا۔ اور پھر 2003 میں عراق پر حملہ ہو گیا، اس کا قذافی پر کیا اثر ہوا ہوگا؟ اس حملے نے قذافی کو ہلا کر رکھ دیا۔ طرابلس کی دیواروں پر لکھا جانے لگا، آج صدام، کل قذافی۔ تو انہیں صاف نظر آ رہا تھا کہ اگلا نمبر ان کا ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ اسی دباؤ میں آ کر دسمبر 2003 میں انہوں نے ایک دھماکہ خیز اعلان کیا، لیبیا اپنے تمام WMD پروگرام ختم کر رہا ہے اور بین الاقوامی انسپیکٹرز کے لیے اپنے دروازے کھول رہا ہے۔
تو بالآخر قدافی نے مغرب کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ اس کے بعد لیبیا کی بین الاقوامی تنہائی ختم ہو گئی ہوگی۔ بالکل۔ ٹونی بلیئر 2004 میں طرابلس پہنچے، جسے صحرا میں معاہدہ کہا جاتا ہے۔ امریکہ سے سفارتی تعلقات بحال ہو گئے اور 2009 میں تو قذافی نے خود اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں شرکت کے لیے امریکہ کا دورہ کیا۔ ٹھیک ہے، تو قذافی نے بین الاقوامی سطح پر تو خود کو بچا لیا۔ اب ذرا ملک کے اندر کی بات کرتے ہیں۔ پابندیاں ہٹنے کے بعد عوام کو یقیناً بڑی امیدیں ہوں گی کہ اب ان کی زندگی بہتر ہوگی، ملک میں حقیقی اصلاحات آئیں گی۔ کیا ایسا ہوا؟ یہی تو اس کہانی کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ عوام تبدیلی کے منتظر تھے، لیکن 1999 میں پابندیوں کے خاتمے کے فوراً بعد قذافی نے اصلاحات کا اعلان کرنے کے بجائے اپنی ایجاد کردہ ایک عجیب و غریب کار الجمہوریہ راکٹ کی نمائش کی۔ ایک منٹ، کیا کہا آپ نے؟ راکٹ کار؟ جی، الجمہوریہ راکٹ۔ مطلب ملک پابندیوں سے نکل رہا ہے، لوگ معاشی بہتری چاہتے ہیں اور ان کا لیڈر انہیں ایک کار دکھا رہا ہے۔ یہ کیا تھا؟ کوئی مذاق کا یا وہ حقیقت سے اتنا دور ہو چکے تھے؟ یہ ان کے مائنڈ سیٹ کو سمجھنے کے لیے ایک بہترین مثال ہے۔ یہ اس اصلاحات کے سراب کی بہترین عکاسی ہے۔ اچھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کی اپنی شخصیت اور اس طرح کے نرالے منصوبے ہی حقیقی سیاسی اور معاشی تبدیلی کا نعم البدل ہیں۔ یہ پالیسی نہیں، پرفارمنس تھی۔ اور معاشی میدان میں؟ معاشی میدان میں انہوں نے شکری غانم جیسے ماہر معاشیات کو وزیر اعظم تو بنایا، جسے ان کے بیٹے سیف الاسلام کی حمایت بھی حاصل تھی۔ لیکن جب بھی غانم نے سبسڈی ختم کرنے یا سرکاری کمپنیوں کی نجکاری جیسی سنجیدہ اصلاحات کی کوشش کی تو انہیں روک دیا گیا؟ جی، قذافی کے پرانے انقلابی گارڈ نے اسے ناکام بنا دیا اور خود قذافی بھی متضاد فیصلے کرتے رہے۔ اور سیاسی اصلاحات کا کیا بنا؟ اس محاذ پر تو ان کے بیٹے سیف الاسلام بہت سرگرم نظر آتے تھے۔ وہ انسانی حقوق، آئین اور جمہوریت کی باتیں کرتے تھے۔ جی، سیف الاسلام نے خود کو ایک جدید مغرب زدہ اصلاح پسند کے طور پر پیش کیا۔ انہوں نے سینکڑوں اسلامی قیدیوں کو رہا کروایا، میڈیا کو تھوڑی بہت آزادی دی اور ایک نئے آئین کا مسودہ بھی تیار کروایا۔ لیکن کیا وہ واقعی ایک حقیقی اصلاح پسند تھے، یا یہ سب مغرب کو دکھانے اور اپنی جانشینی کو یقینی بنانے کے لیے ایک پی آر مہم تھی؟ کیا لیبیا کے اندر کوئی ان پر یقین کرتا تھا؟ یہی سب سے بڑا سوال تھا۔ لوگ شکوک و شبہات کا شکار تھے، اور ان کا شک صحیح ثابت ہوا جب 2008 میں اس آئین کا مسودہ سامنے آیا۔ کیا ہوا تب؟ قذافی غصے سے بھڑک اٹھے۔ انہوں نے اسے کاغذ کا ٹکڑا کہہ کر مسترد کر دیا اور سیف الاسلام کو عوامی زندگی سے دستبردار ہونے پر مجبور کر دیا۔ تو یہ واضح ہو گیا کہ جب تک قذافی زندہ ہیں، کوئی حقیقی تبدیلی ممکن نہیں۔ بالکل۔ تو ایک طرف سیف الاسلام آئین اور انسانی حقوق کی باتیں کر رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ اور ان کے بھائی مبینہ طور پر ملک کو لوٹ رہے ہیں۔ یہ تضاد عوام کو نظر نہیں آ رہا تھا؟ بالکل نظر آ رہا تھا، اور یہی چیز عوام کے غصے کو ہوا دے رہی تھی۔ قذافی کے بیٹے ملک کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھتے تھے۔ انہوں نے مواصلات سے لے کر تیل تک ہر شعبے میں اجارہ داریاں قائم کر رکھی تھیں۔ اور ان کا طرز زندگی؟ ان کی شاہانہ پارٹیاں، مغربی طرز زندگی اور عوام کے پیسے کا بے دریغ استعمال لیبیا کے خدمات پسند معاشرے میں شدید نفرت پیدا کر رہا تھا۔ قذافی کا خاندان ہی ملک پر سب سے بڑا بوجھ بن چکا تھا۔ تو اب ہم کتاب کے اگلے باب 8 پر آتے ہیں، جس کا عنوان ہے ایک نئی صبح۔ جی۔ یہاں سے کہانی کا رخ مکمل طور پر بدل جاتا ہے۔ وہ طوفان جس کی ہم بات کر رہے تھے، وہ آخرکار آ ہی گیا۔ جی، اس طوفان کا آغاز ایک چھوٹی سی چنگاری سے ہوا۔ 15 فروری 2011 کو بنغازی شہر میں فتحی تربیل نامی ایک وکیل کو گرفتار کیا گیا۔ یہ نام اہم کیوں ہے؟ فتحی تربیل ابو سلیم جیل کے قتل عام کے متاثرین کے خاندانوں کی نمائندگی کر رہے تھے، اور انہوں نے 17 فروری کو یوم غضب منانے کا اعلان کیا تھا۔ اس سے پہلے تیونس اور مصر میں کامیاب انقلابات نے لیبیا کے لوگوں میں بھی امید کی ایک نئی لہر دوڑا دی تھی۔ کیا قذافی کو اندازہ نہیں تھا کہ حالات کس قدر خراب ہو سکتے ہیں؟ اس نے خطرے کو بھانپا تو تھا، لیکن اس کا رد عمل غلط تھا۔ اس نے ایک طرف عوام سے جھوٹے وعدے کیے، دوسری طرف سیکیورٹی سخت کر دی۔ اس نے اپنے بیٹے سعدی کو بنغازی بھیجا، جس نے وہاں جا کر متکبرانہ رویہ اپنایا اور حالات کو مزید بگاڑ گیا۔ اچھا۔ جب فتحی تربیل کی گرفتاری کی خبر پھیلی تو بنغازی میں مظاہرے شروع ہو گئے۔
حکومت نے گھبرا کر تربیل کو رہا تو کر دیا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اور پھر 17 فروری کو کیا ہوا؟ 17 فروری کو بنغازی کی سڑکیں حکومت ختم کرو کے نعروں سے گونج اٹھیں۔ قذافی کا جواب انتہائی برحمانہ تھا۔ یعنی تشدد؟ جی، نہتے مظاہرین پر سیدھی گولیاں چلائی گئیں، لیکن اس تشدد کا اثر الٹا ہوا۔ لوگوں کا خوف ختم ہو گیا اور بغاوت مشرقی لیبیا کے دوسرے شہروں میں بھی پھیل گئی۔ ایک سفارتکار کے بقول قذافی جتنے زیادہ لوگوں کو مارتا تھا اتنے ہی زیادہ لوگ سڑکوں پر نکل آتے تھے۔ اور سیف الاسلام، وہ اصلاح پسند رہنما، اس وقت کہاں تھے؟ یہی وہ لمحہ تھا جب سیف الاسلام کے چہرے سے نقاب پوری طرح اتر گیا۔ 20 فروری کو اس نے ٹی وی پر ایک انتہائی دھمکی آمیز تقریر کی۔ کیا کہا اس نے؟ اس نے کہا، ہم آخری آدمی، آخری عورت اور آخری گولی تک لڑیں گے۔ اس تقریر نے واضح کر دیا کہ وہ بھی اپنے باپ کی طرح ہی ظالم ہے۔ تو جلد ہی مشرقی لیبیا باغیوں کے کنٹرول میں آ گیا۔ قذافی کا رد عمل کیا تھا؟ دیکھیں، باغی عسکری طور پر بہت کمزور تھے۔ قذافی کی افواج نے جوابی حملہ کیا اور باغیوں کے گڑھ بنغازی کا محاصرہ کر لیا۔ اور پھر قذافی نے دھمکی دی؟ جی، اس نے ٹی وی پر آ کر دھمکی دی کہ وہ چوہوں کو گھر گھر جا کر، گلی گلی جا کر ختم کر دے گا اور کوئی رحم نہیں کیا جائے گا۔ بنغازی پر ایک بڑے قتل عام کا خطرہ منڈلا رہا تھا۔ لیکن پھر عالمی برادری نے مداخلت کی۔ جی، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے لیبیا پر نو فلائی زون نافذ کرنے کی منظوری دے دی اور نیٹو نے قذافی کی افواج پر فضائی حملے شروع کر دیے۔ تو اس سے جنگ کا پانسا ہی پلٹ گیا۔ بالکل، قذافی کی پیش قدمی رک گئی۔ اس کے بعد تو قذافی کا خاتمہ یقینی ہو گیا ہوگا۔ جنگ کئی مہینوں تک جاری رہی، لیکن اب قذافی بری طرح پھنس چکے تھے۔ باغیوں نے آہستہ آہستہ مغربی شہروں پر بھی قبضہ کرنا شروع کر دیا اور اگست 2011 میں انہوں نے دارالحکومت طرابلس پر فیصلہ کن حملہ کیا۔ اتنی دھمکیوں کے بعد طرابلس کی جنگ تو بہت خونی ہوئی ہوگی۔ حیرت انگیز طور پر ایسا نہیں ہوا۔ قذافی کی افواج نے تقریباً کوئی مزاحمت نہیں کی اور حکومت تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئی۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ لگتا ہے کہ اندر سے سب کچھ کھوکھلا ہو چکا تھا۔ طرابلس آسانی سے باغیوں کے قبضے میں آ گیا۔ لوگ خوشی سے سڑکوں پر نکل آئے اور قذافی کے محلات اور اس کے مشہور باب العزیزیہ کمپاؤنڈ پر قبضہ کر لیا۔ لیکن ایک مسئلہ تھا، قذافی غائب تھا۔ وہ کہاں چھپا ہوا تھا؟ وہ فرار ہو کر اپنے آبائی شہر سرت چلا گیا تھا۔ باغیوں نے سرت کا محاصرہ کیا اور کئی ہفتوں کی شدید لڑائی کے بعد 20 اکتوبر 2011 کو انہیں ایک گندے نالے کے پائپ سے زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ اس کی آخری التجا تھی، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ جی، یہ جملہ سن کر حیرت ہوتی ہے۔ ایک شخص جس نے 42 سال حکومت کی، وہ آخر میں یہ پوچھ رہا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کے عوام اس سے کتنی نفرت کرتے ہیں۔ بالکل، اسے آخر تک یقین تھا کہ اس کے عوام اس سے محبت کرتے ہیں، لیکن مشتعل ہجوم نے اسے وہیں بے دردی سے قتل کر دیا۔ اور اس کی لاش کا کیا ہوا؟ اس کی لاش کو مصراتا شہر لے جایا گیا اور ایک گوشت کے فریزر میں نمائش کے لیے رکھ دیا گیا، جہاں ہزاروں لوگ قطاریں بنا کر اسے دیکھنے آئے۔ اس نے اپنی وصیت میں لکھا تھا کہ اسے اسلامی طریقے سے اس کے آبائی قبرستان میں دفن کیا جائے، لیکن اسے صحرا میں کسی نامعلوم جگہ پر دفن کر دیا گیا۔ تو یہ تھی قذافی کے انجام کی کہانی۔ ایک ایسا حکمران جو اصلاحات کا دکھاوا کرتا رہا، عالمی طاقتوں کو چکما دیتا رہا، لیکن آخر میں اپنے ہی عوام کے ہاتھوں مارا گیا۔ جی، ان سب کا کیا مطلب ہے؟ شاید یہی کہ جب اندرونی کرپشن، کھوکھلی اصلاحات اور بیرونی واقعات کا طوفان ایک ساتھ آتا ہے تو بڑی سے بڑی آمریت بھی ریت کی دیوار ثابت ہوتی ہے۔ اور ایک آخری سوچ طلب بات، قذافی نے کبھی کہا تھا، میرا جانشین عوام ہوں گے۔ اور ستم ظریفی دیکھیں۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ عوام نے واقعی اس کی جانشینی کی، لیکن اس کی بنائی ہوئی ہر چیز کو تباہ کر کے۔ یہ ایک اہم سوال پیدا کرتا ہے کہ جب کوئی حکومت مکمل طور پر ایک شخص کی ذات کے گرد گھومتی ہے تو اس شخص کے پرشدت خاتمے کے بعد ملک کا کیا بنتا ہے؟ تعمیری نو کے لیے پیچھے کیا بچتا ہے؟ شروعات کرتے ہیں قذافی کے زوال کے 1 سال بعد سے۔ دستاویز منظر کچھ یوں بیان کرتی ہے کہ ایک فرعون تو چلا گیا، لیکن اس کی موت نے 1000 چھوٹے فرعونوں کو جنم دے دیا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یہ تو سننے میں ہی بہت خوفناک لگتا ہے۔ اس سے مراد ہے اختیارات کا ایک بہت بڑا خلا۔ دیکھیں،
قذافی کے خلاف لڑنے کے لیے جو انقلابی بریگیڈز بنی تھیں، انہوں نے جنگ کے بعد اپنے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا۔ وہ تحلیل ہی نہیں ہوئی۔ اچھا، مصراتا اور زینتان جیسے شہروں سے تعلق رکھنے والے یہ گروہ وہ ملک کے نئے طاقتور کھلاڑی بن گئے۔ تو لیبیا ایک ملک کے بجائے آزاد شہری ریاستوں کا ایک مجموعہ لگنے لگا، جہاں ہر ملیشیا کا اپنا قانون تھا اور مرکز کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ یہ تو ایک کلاسک مسئلہ ہے۔ مطلب جنہوں نے طاقت کے زور پر تبدیلی لائی وہ اپنی طاقت چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ یہ تو ایک طرح سے ریاست کے اندر ریاستیں بنانے والی بات ہو گئی۔ بالکل۔ تو اس صورتحال میں عبوری حکومت یعنی قومی عبوری کونسل NTC وہ کیا کر رہی تھی؟ وہ تو انچارج تھے، ہے نا؟ کہنے کو تو وہ انچارج تھے، لیکن حقیقت میں ان کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا۔ دستاویز کے مطابق NTC بہت کمزور تھی اور اسے کوئی قانونی حیثیت حاصل نہیں تھی۔ اسے ناز و نیم میں پلے بڑے ٹیکنوکریٹس کا ایک گروہ سمجھا جاتا تھا، جن کا جنگجو کمانڈروں پر کوئی کنٹرول تھا ہی نہیں۔ اچھا، تو مطلب جو کمانڈر زمین پر لڑ رہے تھے جی، وہ طرابلس میں بیٹھے سیاستدانوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ انقلاب ہم لائے ہیں۔ اور عوام کا رد عمل کیا تھا؟ ظاہر ہے انہوں نے انقلاب اس لیے تو نہیں کیا تھا کہ ملیشیاؤں کا راج قائم ہو جائے۔ عوام میں شدید مایوسی پھیل رہی تھی۔ نوکریوں، بہتر سہولیات اور ایک مستحکم زندگی کے وعدے وہ پورے نہیں ہو رہے تھے، جس کی وجہ سے روزانہ احتجاج، دھرنے اور ہڑتالیں ہونے لگی۔ اور یہ مایوسی صرف پرامن احتجاج تک محدود نہیں رہی۔ مطلب حالات پرتشدد ہو گئے تھے۔ بہت زیادہ۔ دستاویز ایک واقعہ بتاتی ہے کہ جنوری 2022 میں ناراض مظاہرین نے بنغازی میں NTC کے دفتر پر حملہ کیا، یہاں تک کہ دستی بم بھی پھینکے۔ ارے باپ رے! کونسل کے سربراہ کو اپنی جان بچانے کے لیے پچھلے دروازے سے بھاگنا پڑا، اور اس سے بھی زیادہ تشویشناک بات یہ تھی کہ اگلے ہی مہینے عبوری وزیر اعظم پر چاقوؤں سے حملہ ہوا۔ یہ نئے رہنماؤں کے لیے ایک واضح پیغام تھا کہ جنگ جیتنا ایک چیز ہے، امن کو سنبھالنا بالکل دوسری۔ یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ دستاویز میں لیبیا کا موازنہ ٹیونس سے کیا گیا ہے، جہاں عرب بہار کا آغاز ہوا تھا۔ ٹیونس کا تجربہ اتنا تباہ کن کیوں نہیں تھا؟ دونوں جگہوں پر دہائیوں پرانی آمریتیں ختم ہوئی تھیں۔ اور یہی قذافی کی میراث کا سب سے خوفناک پہلو ہے۔ فرق یہ تھا کہ ٹیونس کے آمر بن علی نے اپنے پیچھے ایک ریاست چھوڑی تھی۔ ان کے پاس ادارے تھے، ایک بیوروکریسی تھی، ایک سیاسی روایت تھی، چاہے وہ کتنی کمزور کیوں نہ ہو۔ صحیح، ایک ڈھانچہ موجود تھا۔ جی، قذافی نے اس کے برعکس کچھ نہیں چھوڑا۔ دستاویز کے مطابق اس نے سب کچھ زمین بوس کر دیا۔ اس نے صرف اپنے مخالفین کو ہی ختم نہیں کیا، اس نے ایک ریاست کے تصور کو ہی ختم کر دیا تھا۔ جب وہ گیا تو پیچھے کوئی ڈھانچہ نہیں بچا تھا، صرف ایک خلا تھا جسے انتشار نے پر کرنا تھا۔ یعنی یہ صرف ایک ناکام ریاست نہیں تھی؟ نہیں، یہ جان بوجھ کر بنائی گئی ایک غیر ریاست تھی۔ ایک منٹ، جب آپ کہتے ہیں کہ کوئی ادارہ کام نہیں کر رہا تھا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب وزارتیں، پولیس، فوج، یہاں تک کہ ڈاک کا نظام بھی نہیں تھا؟ یہ تو ناقابل یقین لگتا ہے۔ یعنی آپ ایک خط بھی نہیں بھیج سکتے تھے؟ بالکل یہی صورتحال تھی۔ توانائی اور سیکیورٹی کے شعبوں کے علاوہ جو اس کے ذاتی کنٹرول میں تھے، ملک میں کوئی بھی ادارہ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا تھا۔ یہ سب صرف دکھاوے کے ڈھانچے تھے، جن کے پیچھے اصل طاقت صرف قذافی، اس کے وفادار مشیروں اور اس کے بیٹوں کے ہاتھ میں تھی۔ تو نئے رہنماؤں کو ملک تقریباً صفر سے بنانا پڑا، جو کہ ایک ناممکن کام تھا۔ تو ٹیونس اور لیبیا کا فرق ایسا تھا جیسے دو خاندانوں کو ایک نیا گھر بنانا ہو۔ ٹیونس والوں کے پاس پرانے گھر کا نقشہ، اوزار اور مستری موجود تھے، انہیں بس دیواریں نہیں کرنی تھیں، جبکہ لیبیا والوں کو ایک خالی پلاٹ پر کھڑا کر دیا گیا تھا، جہاں نہ اوزار تھے، نہ نقشہ اور نہ ہی کوئی بنانے والا۔ یہ بہت ہی اچھی مثال ہے۔ بالکل یہی فرق تھا۔ اور یہ صرف عمارتوں یا اداروں کی بات نہیں تھی، سب سے بڑا مسئلہ تھا اہل افراد کا۔ قذافی کی میراث ایک ایسی آبادی تھی جو حکومت چلانے کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ دستاویز بتاتی ہیں کہ ملک میں تربیت یافتہ یا اہل افراد کی شدید کمی تھی، کیونکہ جب بھی حکومت کو کسی مہارت کی ضرورت پڑتی وہ باہر سے بلا لیتے تھے۔ جی، اس نے بیرون ملک سے ماہرین کو بلا لیا، مقامی لوگوں کو تربیت دینے کی زحمت ہی نہیں کی۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ معاشرے کا وہ حصہ یعنی مڈل کلاس جو عام طور پر کسی بھی تبدیلی کو آگے بڑھاتا ہے، وہ بہت چھوٹا اور کمزور تھا۔ بالکل، اور اس سے بھی بڑا مسئلہ سیاست دانوں کا تھا۔
قذافی نے اپنے 40 سالہ دور حکومت میں کسی بھی ممکنہ حریف کو ابھرنے ہی نہیں دیا۔ سیاست مکمل طور پر اس کی ذات کی گرد گھومتی تھی۔ اس نے اپنے سوا کسی کو سیاسی میدان میں قدم رکھنے نہیں دیا۔ تو جب نئے لیبیا میں رہنماؤں کی ضرورت پڑی تو کوئی تھا ہی نہیں؟ کوئی نہیں تھا۔ اسی لیے نئے لیبیا میں اہم عہدوں کے لیے جلاوطن لیبیائی باشندوں کو واپس لانا پڑا، جنہیں مقامی لوگ تنزیہ طور پر نئے آنے والے کہتے تھے۔ اچھا۔ اس سے مقامی آبادی میں شدید ناراضگی پیدا ہوئی، جو یہ سمجھتی تھی کہ انہوں نے ملک میں رہ کر مشکل وقت گزارا جبکہ یہ لوگ باہر آرام سے تھے۔ تو ایک طرف تجربے کار لوگوں کی کمی اور دوسری طرف باہر سے آنے والوں پر عدم اعتماد۔ اس کا مطلب ہے کہ سیاسی سطح پر کوئی اتفاق رائے تھا ہی نہیں، یعنی سیاسی تجربے کا مکمل فقدان تھا۔ بندی تھی۔ عوام کو قذافی کے لامتناہی سیاسی تجربات میں صرف گنی پگ کے طور پر استعمال کیا گیا۔ اس نے دہائیوں تک جمہوریہ اور عوامی کمیٹیاں جیسے تجربات کیے، لیکن لیبیا کے عوام ان میں صرف خاموش تماشائی تھے۔ اس لیے جب آزادی ملی تو لوگوں کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ جمہوری عمل کیا ہوتا ہے یا لبرلزم اور آئین سازی جیسے تصورات کیا ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسا ملک ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں، کوئی ادارہ نہیں، اور ایک ایسی آبادی ہے جسے حکومت چلانے کا کوئی تجربہ نہیں۔ یہ تو واقعی افراتفری کا نسخہ لگتا ہے۔ کیا اسی مقام پر معاشرے کی پرانی دراڑیں دوبارہ کھلنا شروع ہوئیں؟ بالکل۔ جب ریاست کا ڈھانچہ ہی موجود نہ ہو تو لوگ اپنی پرانی شناختوں کی طرف لوٹتے ہیں۔ کئی گہرے مسائل دوبارہ سطح پر آ گئے۔ سب سے پہلے کرپشن کا مسئلہ تھا۔ قذافی اسے وفاداری خریدنے اور اپنے مخالفین کو کنٹرول کرنے کے ایک آلے کے طور پر استعمال کرتا تھا۔ یہ اس کے نظام کا ایک اہم حصہ تھا۔ اور پھر انقلاب کے بعد کیا ہوا؟ یہ جمہوری کرپشن کی بات بہت دلچسپ ہے۔ یعنی پہلے صرف اوپر والے کھاتے تھے اور اب ہر کوئی اپنا حصہ مانگ رہا تھا۔ بالکل۔ دستاویز کے مطابق نئے لیبیا میں کرپشن جمہوری ہو گئی، مطلب یہ ہر سطح پر پھیل گئی۔ جہاں پہلے یہ صرف اشرافیہ تک محدود تھی، اب ہر ملیشیا، ہر قبیلہ اور ہر مقامی کونسل اپنے حصے کا مطالبہ کر رہی تھی۔ اور یہ تو انقلاب کی روح کے لیے زہر قاتل ہوگا۔ جی، لوگوں نے جانے اس لیے نہیں دی تھی کہ پرانے نظام کی جگہ ایک نیا، زیادہ پھیلا ہوا کرپٹ نظام آ جائے۔ اس نے عوام اور نئی حکومت کے درمیان اعتماد کو شروع سے ہی ختم کر دیا۔ اور اس کرپشن کے ساتھ ساتھ علاقائیت اور قبائلیت بھی واپس آ گئی۔ جب انتہائی مرکزی ریاست کا ڈھانچہ گرا تو مقامی طاقتور گروہوں، ملیشیا، قبائلی سرداروں نے اس خلا کو پر کیا۔ دستاویز میں W.B. ییٹس کی مشہور نظم کا حوالہ دیا گیا ہے: چیزیں بکھر جاتی ہیں، مرکز قائم نہیں رہ سکتا۔ لیبیا میں بالکل یہی ہوا۔ مرکز کے خاتمے کے ساتھ ہی قبائل جو قذافی کے دور میں دبا دیے گئے تھے، ایک بار پھر سیاسی طور پر خود کو منوانے کے لیے سامنے آ گئے۔ اور اس سے پرانی دشمنیاں بھی واپس آ گئیں۔ دستاویز میں خاص طور پر مشرق اور مغرب کی تقسیم کا ذکر ہے۔ جی، یہ تقسیم قذافی کو ہٹانے کے لیے وقتی طور پر ختم ہو گئی تھی، لیکن جیسے ہی مشترکہ دشمن ختم ہوا، یہ پرانی تلخیاں دوبارہ ابھر آئیں۔ مشرقی شہر بنغازی، جہاں سے انقلاب شروع ہوا تھا، وہاں یہ احساس تیزی سے پیدا ہوا کہ انہیں ایک بار پھر نظر انداز کیا جا رہا ہے، اور ساری طاقت طرابلس میں مغرب کے سیاستدانوں کے پاس جا رہی ہے۔ اور اسی احساس محرومی سے وفاقی نظام کے مطالبات نے جنم لیا۔ جی، یعنی مشرق کے لیے زیادہ خود مختاری کا مطالبہ۔ قذافی نے مشرق میں جو تلخی پیدا کی تھی، ان زخموں کو بھرنے میں شاید نسلیں لگ جائیں گی۔ اور شاید ان سب میں سب سے خوفناک نتیجہ انتقامی کارروائیوں کا تھا۔ ہاں، اور یہ ایک بہت ہی تاریک حقیقت ہے۔ قذافی کے وفادار سمجھے جانے والے قبائل اور علاقوں کے خلاف شدید غصہ پھٹ پڑا۔ بنی ولید اور سرست جیسے شہر جو قذافی کے حامی سمجھے جاتے تھے، وہاں انقلابی ملیشیاؤں نے ان لوگوں کی خوفناک صفائی کی۔ ان پر الزام تھا کہ وہ قذافی کے آدمی ہیں۔ یہ تو بہت ہی خطرناک صورتحال ہے۔ دستاویز میں ایک بہت ہی پریشان کن جملہ ہے کہ جو کل تک مظلوم تھے وہ آج جلاد بن چکے تھے اور اپنے نئے کردار سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ معاشرے کے بڑے حصے یہ محسوس کرنے لگے کہ انہیں ماضی کی وجہ سے اجتماعی سزا دی جا رہی ہے، اور یہ کہ نئے لیبیا میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ تو قومی مفاہمت کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوگی۔ بالکل۔ اس نے معاشرے کو مزید تقسیم کر دیا اور مستقبل میں ہونے والی خانہ جنگی کی بنیاد رکھ دی۔
جب انصاف قانون کے ذریعے نہیں بلکہ بندوق کے ذریعے ہوتا ہے تو اس سے انتقام کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس سب کے مرکز میں خود قذافی کی شخصیت ہے۔ دستاویز کا اختتام اس کی شخصیت کے تجزیے پر ہوتا ہے۔ اسے ایک منفرد، شعبدہ باز لیکن ایک شاطر رہنما جو اپنے لوگوں کو اچھی طرح جانتا تھا کہا گیا ہے۔ یہاں تک کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر نیٹو کی مداخلت نہ ہوتی تو شاید اس کی حکومت آج بھی قائم ہوتی۔ یہاں سب سے دلچسپ بات اس کی میراث کی ستم ظریفی ہے۔ اس کی زندگی تضادات سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے اپنی پوری زندگی مغرب اور سامراج کے خلاف گزاری، لیکن آخر کار اسی مغرب کی فضائی طاقت کی مدد سے اس کا تختہ الٹا گیا۔ صحیح۔ اس نے متحدہ عرب قوم پرستی کا خواب دیکھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ لیبیا اس کی موت کے بعد ہی عرب دنیا میں اپنا اصل مقام بنا سکا۔ اور اس کا اپنا انجام بھی بہت بھیانک اور بے عزتی والا تھا۔ جی، وہ ایک ایسے انجام سے دوچار ہوا جس کا وہ ہمیشہ مذاق اڑاتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ تاریخ اسے ایک عظیم انقلابی کے طور پر یاد رکھے، لیکن آخر میں اس کی بنائی ہوئی ہر چیز خاک میں مل گئی۔ اور یہی بات ہمیں کتاب کے عنوان اوزیمانڈیاز ان دا ڈسٹ کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ پرسی بشی شیلی کی مشہور نظم کا حوالہ ہے، جس میں ایک مسافر کو صحرا میں ایک ٹوٹا ہوا مجسمہ ملتا ہے۔ اس مجسمے کے نیچے لکھا ہے، میرا نام اوزیمانڈیاز ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، میرے کارناموں کو دیکھو اے طاقتور اور مایوس ہو جاؤ۔ لیکن اس کے آس پاس دور دور تک سوائے ریت کے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ اس کی پوری حکمرانی کا ایک طاقتور استعارہ ہے نا؟ بالکل، وہ ایک ایسا حکمران تھا جو خود کو تاریخ بنانے والا سمجھتا تھا، جو لازوال یادگاریں تعمیر کرنا چاہتا تھا، لیکن آخر میں اس کی میراث صرف ایک تباہ حال ملک اور ریت پر بکھرے ہوئے ایک ٹوٹے ہوئے مجسمے کی طرح رہ گئی۔ یہ ایک بہت ہی تلخ اور سنجیدہ تجزیہ ہے۔ یہ دستاویز ہمیں ایک واضح تصویر دکھاتی ہے، ایک ایسا ملک جو صرف جنگ سے نہیں بلکہ ایک ایسے حکمران کی 40 سالہ میراث سے تباہ ہوا جس نے اپنے پیچھے خلا کے سوا کچھ نہیں چھوڑا۔ اس کا بنیادی سبق یہ ہے کہ کسی ریاست کے اداروں اور سماجی تانے بانے کو تباہ کرنا آسان ہے، لیکن انہیں دوبارہ بنانا ناقابل یقین حد تک مشکل ہے۔ قذافی کے دور میں لیبیا کو باہر سے دیکھنے پر شاید ایک مستحکم ملک لگتا ہو، لیکن اندر سے وہ کھوکھلا ہو چکا تھا۔ اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی افراتفری کوئی حادثہ نہیں، بلکہ یہ ان پالیسیوں کا براہ راست اور منطقی نتیجہ ہے۔ اور آخر میں ایک سوچ طلب نکتہ۔ دستاویز میں ایک بہت دلچسپ بات لکھی ہے کہ قذافی کے لامتناہی سیاسی تجربات اور جبر کے دوران لیبیائی عوام نے پناہ کہاں لی؟ انہوں نے روایت، سماجی قدامت پرستی اور اسلام میں پناہ لی۔ جب حکمران ان سے سب کچھ چھین رہا تھا تو وہ اپنی ان بنیادی شناختوں کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھے۔ اور یہی سوال آج بھی بہت اہم ہے۔ یہ کسی بھی قوم کے لیے ایک بنیادی سوال پیدا کرتا ہے جو طویل عمریت سے نکل رہی ہو۔ جب ریاست کا مسلط کردہ نظریہ ختم ہو جاتا ہے تو اس خلا کو پر کرنے کے لیے کون سی پرانی اور گہری شناختیں ابھرتی ہیں، چاہے وہ مذہبی ہوں، قبائلی ہوں یا علاقائی، اور کیا ان پر ایک جدید جمہوری ریاست کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے؟ لیبیا کا تجربہ بتاتا ہے کہ یہ سفر انتہائی مشکل ہے۔ اچھا، تو دوستو، بس یہ تھی آج کی ویڈیو۔ یہاں پہ اب اس کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور علم کا ساتھی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تعلیم کا آپ کا ہم سفر۔ نئے ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ کوئی بھی علم بھری بات آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔